سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. أعوذ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بے شمار تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جو مالک شش جہات ہے، جو مالک بحر و بر ہے، مالک شرق و غرب ہے، اور ہم سب اسی کے کن کے منتظر ہیں اپنی زندگی کی مختلف مصیبتوں اور مشکلات میں۔ بے شمار لا تعداد درود پاک میرے آقا و مولا حضور سید عالم جانان عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ جو عاشقوں کے دلوں کا چین ہے، راحت قلب عاشقاں ہیں۔ ناظرین محترم، رمضان الکریم تیزی سے گزر رہا ہے۔ رمضان سلطان کا آج ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، بلکہ 2-3 دن ہو گئے، آج 13واں روزہ ہے، اور بڑی سپیڈ سے یہ ماہ مقدس و محترم ہم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں اس کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے حبیب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں بھی احتجاج کا حکم نہیں دیا، کہیں بھی میرے آقا و مولا نے احتجاج کا حکم نہیں دیا، کہیں بھی ہمیں ایسی حدیث نہیں ملتی، بلکہ سختی فرمائی۔ والدین سے کہا کہ اگر تمہارے بچے، والدین سے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے بچے نافرمان ہیں تو واویلا مت کرو، لوگوں میں اس کو پھیلاؤ مت۔ بیوی کو کہا کہ اگر تم نے اپنے شوہر کی کوئی ایسی بات یا کوئی اپنے شوہر کی کوئی راز کی بات یا کوئی اس طرح کی بات کسی دوسرے کو بتائی یا شوہر کے رویے کے خلاف تم نے احتجاج کیا تو حوض کوثر پہ مت آنا۔ اسی طرح شوہر کے لیے اور دیگر تمامی ہمارے زندگی سے جڑے ہوئے جو رشتے ہیں سب کے لیے پردہ پوشی کا حکم ہے کہ ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالا جائے۔ لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احتجاج کا حکم دے دیا۔ اب سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ آخر وہ ایسا کون سا مقام ہے کہ میرے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احتجاج کی ترغیب دے رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا ہے تو پھر اس طرح کرو۔ عبداللہ بن سلام حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے پڑوسی سے بہت بیزار ہوں، بہت تنگ ہوں، اس نے میری زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ، تم اس کے مصیبت تکالیف دینے پر، اس کی طرف سے جو تمہیں مصیبتیں درپیش ہیں اس پر تم صبر کرو، تمہارا مقام جنت ہے انشاءاللہ۔ یعنی یہ بھی بتایا کہ اگر پڑوسی کی ایذا رسانی پر آپ اگر صبر کرتے ہیں تو میرے مالک و مختار کی بارگاہ سے آپ کے لیے جنت کا پروانہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے یا رسول اللہ، میں بہت تکلیف میں ہوں، اس نے مجھے بہت عاجز کر رکھا ہے، میں عاجز ہو گیا ہوں، بہت زیادہ پریشان اس نے مجھے کیا ہوا ہے۔ تو میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، ناظرین محترم، آپ کو پتہ ہے اس موقع پر کیا فرمایا؟ آپ فرمانے لگے کہ عبداللہ ایسا کرو کہ اپنے گھر کا سامان باہر رکھ کر بیٹھ جاؤ، یعنی احتجاج کرو، اپنے پڑوسی کے اس رویے پر احتجاج کرو۔ حضرت عبداللہ بن سلام جناب اپنے گھر کا سامان سارا باہر نکال کر اپنے دروازے کے باہر رکھ کر بیٹھ گئے۔ ہر آنے جانے والا پوچھنے لگا کہ عبداللہ کیا ہوا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے بھائی میں اس اپنے پڑوسی سے بہت بیزار ہوں، بہت پریشان ہوں۔ ہر آنے جانے والے کو جب حضرت عبداللہ بن سلام نے، میرے آقا و مولا کی حکمتیں دیکھیں، احتجاج بھی ایسا بتایا کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، احتجاج بھی میرے آقا نے ایسا بتایا کہ کسی اور کو اذیت نہ ہو۔ عبداللہ بن سلام سے لوگ سوال کرنے لگے تو عبداللہ بن سلام سب کو جواب دینے لگے کہ بھائی میرا پڑوسی ہے، میں اس سے بڑا بیزار ہوں، اس نے میری زندگی عذاب کر رکھی ہے۔ حضور سید عالم جانان عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ پڑوسی دوڑتا ہوا گیا، بھاگتا ہوا گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، مجھے معافی دلوا دیں اس بندے سے، عبداللہ بن سلام سے مجھے معافی دلوا دیں، غلطی میری ہے اور میں آئندہ عبداللہ بن سلام کو تنگ نہیں کروں گا۔ یہ انداز تھا میرے آقا و مولا کا اپنے پڑوسی کی اہمیت بتانے کا بھی، اور پھر کوئی احتجاج کرنے کا انداز ہو تو اس پر بھی آپ نے بتایا کہ یہ انداز اختیار کیا جائے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں بے شمار ہمیں ترغیب اور بے شمار احادیث ایسی ملتی ہیں کہ جس میں حضور سید عالم نے پڑوسی کے بے شمار احکامات بتائے، بے شمار اس کے حقوق بتائے کہ جس پر آج کل کی زندگی میں ہم عمل نہیں کرتے۔ یہاں تک جناب رسالت مآب نے فرما دیا کہ حضرت جبریل مجھے اس قدر تاکید فرما رہے تھے، اس قدر پڑوسی کے حقوق پر بتا رہے تھے کہ مجھے یہ خدشہ ہونے چلا تھا، مجھے ایسا لگنے لگا کہ گویا کہ ہمارا جو پڑوسی ہے اس کو وراثت میں حق دیا جائے گا، یعنی وراثت میں بھی اس کا حصہ رکھا جائے گا۔ حضور فرمانے لگے کہ مجھے یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ حضرت جبریل نے اس قدر زور دیا پڑوسی کے حقوق پر۔ ناظرین محترم، اگر ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کریں،
آج کل کے ہمارے اس دور کا مطالعہ کریں، ہم اپنے پڑوس کا مطالعہ کریں تو ہم کس قدر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برے رویے پر ہیں. ذرا سی بات پر برسوں ہماری بات نہیں ہوتی جناب، پڑوسی سے ہم بات ہی نہیں کرتے، اکڑ جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں. جبکہ ادھر تو یہاں تک حکم دے دیا کہ اگر وہ تمہاری دیوار میں کوئی کیل ٹھوکنا چاہے، کوئی لکڑی ٹھوکنا چاہے تو اس کو منع مت کرنا. یہاں تو جناب کیل ٹھوکنا، اپنی دیوار میں بھی اگر وہ کیل ٹھوک رہا ہے تو جا کے رات کے 2 بجے بھی ڈنڈا لے کے جاتے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں، بھائی کیا کر رہے ہو تم، ہماری نیند حرام ہو گئی ہے. اس انداز کے جو ہمارے رویے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے کہ میرے آقا و مولا حضور سید عالم نے کیا انداز اپنایا پڑوسی کے حوالے سے، ہمسائے کے حوالے سے، قرآن کیا کہتا ہے ہمسائے کے حوالے سے، پھر اکابرین نے جو ہمارے امام تھے ان کا رویہ کیا تھا، اولیاء کرام مشائخ کا صلحاء کا رویہ کیا تھا پڑوسی کے حوالے سے، اس پر کلام کریں گے. میرے ساتھ ہمارے پروگرام کی ابتدا یقیناً ہو چکی ہے تلاوت کلام مجید سے. میرے ساتھ تشریف فرما ہے آج علماء کے پینل میں ہمارے پہلے مہمان کہ جو ممتاز و محترم عالم دین ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، جناب محمد عبداللہ ثاقب صاحب کہ جو کسی حوالے تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم مہربان. دوسرے ہمارے عالم دین کے جو یقیناً روزانہ ہمارے پروگرام کا حسن ہے، روزانہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں، جناب حضرت علامہ وقاص علی خالد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب تھکے سے لگ رہے ہیں، آج بس کچھ تھوڑا سا ہے چہرے پہ کچھ پشمردگی ہے، ایسے ہی ہے. تو کوئی روزے کی وجہ ہے یا نہیں، روزے کی وجہ نہیں. روزے تو ہم نے تو بڑے کمال روزے رکھے ہیں. اصل میں صبح 9 بجے سے لے کے ابھی تک ایک درس تھا، ایک خطاب تھا، 2 چینلز پروگرام، مصروفیت رہی، بس بھاگم بھاگ میں ایسا ہوا آج کا دن. بس اچھا ماشاء اللہ. بھاگ میں ظاہر بندہ تھک جاتا ہے، پھر بھوکا پیاسا بھی ہو، روزہ بھی ہو تو جناب. اچھا جی، تیسرے ہمارے مہمان کہ جن کی تلاوت کلام مجید سے ہمارے قلوب منور ہوئے، ہماری سماعتیں منور ہوئیں، جناب قاری راشد علی نعیمی صاحب. السلام علیکم. قاری صاحب خیریت سے ہیں؟ علامہ صاحب قرآن کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم قرآن کی طرف جائیں گے نا کہ قرآن ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے پڑوسی کے حوالے سے. اور فی زمانہ آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا، آپ اسی معاشرے کے حصہ ہیں کہ ہم قدم قدم پر پڑوس کو تو ہم سمجھتے نہیں ہیں پڑوس ہے کیا. علماء نے پڑوس کی جو تعریف بتائی ہے وہ برابر والا گھر، اس کے بعد والا گھر، اس کے بعد 40 گھر، پھر جناب محلہ، پھر اس میں قرابت دار بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں. اس پر بھی ہم کلام کریں گے. لیکن فی زمانہ ہم بہت برے حال میں ہیں. تو قرآن کیا فرماتا ہے ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. ویسی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اس اہم اور خوبصورت موضوع پر آپ نے گفتگو کے لیے مدعو فرمایا. رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں یقیناً کوہ نور ٹی وی جو ہے یہ لوگوں کی اصلاح کے لیے کوشاں ہے اور مختلف اہم عنوانات پہ روزانہ کی بنیاد پہ. علامہ صاحب میں علامہ صاحب آپ کی گفتگو کو انشاءاللہ اس کو مزید ہم کنٹینیو کریں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کریں گے. مجھے ایک بات جو آپ معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی بات کو ہمیں انٹرپٹ کرنا پڑا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم دن بہ دن نا قرآن سے احادیث سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ہمارا جو مرکز و محور ہے یا تو موبائل ہے یا پھر یہ جو ہماری یہ جو عام سی زندگی ہے، ہم دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہتے. علامہ وقاص علی خالد صاحب، دین کو ہم سمجھنا نہیں چاہتے، اور اگر سمجھنا بھی چاہتے ہیں تو اپنے مطلب کے لیے. دین اگر سمجھنا بھی چاہتے ہیں تو اپنے مطلب کے لیے. بھئی روزگار میں تنگی ہے، سورہ یاسین کی طرف بھاگیں گے، سورہ واقعہ کی طرف بھاگیں گے، اور کوئی جناب کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جی علامہ صاحب، پیر صاحب، مرشد صاحب، کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ جس سے کہ جناب ہماری زندگی میں آسانیاں آ جائیں. اچھا جو بنیادی تعلیمات ہیں، ارے بھائی تمہارے ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی کا حق ہے، شوہر کا حق ہے، آپ کے بچوں کے آپ کے اوپر حقوق ہیں، آپ کے پڑوسی، آپ کے قرابت دار، آپ کے رشتہ دار، یہ سارے حقوق والے لوگ ہیں بھائی، حقوق العباد میں آتے ہیں. میں نے یقین کیجئے استخارہ میں ہم بیٹھتے ہیں، علامہ وقاص علی خالد صاحب گواہ ہیں، اور میں نے ایسے 20 پروگرام کیے ہیں استخارہ کے حوالے سے. ہر پروگرام میں جناب کوئی یہ نہیں کہتا کہ یار ذرا مجھے یہ تو بتا دیں علامہ صاحب پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے یا میں نے اپنے پڑوسی کو تنگ کیا. تو علامہ صاحب آ جاتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے اس حوالے سے. جی بالکل، میں عرض کرنے لگا تھا کہ یہ جو آپ نے بات انٹرو میں فرمائی ہے بالکل درست فرمائی ہے، اور آپ نے درست نشاندہی فرمائی ہے کہ فی زمانہ ہم دین سے دور ہو گئے ہیں. دینی تعلیمات جو ہیں ان کو ہم نے فراموش کر دیا، اور قرآن مجید سے ہمارا تعلق واجبی سے ابھی نہیں رہا. اپنے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر.
ہم نے قرآن کو اپنے مطلب کے لیے لیا ہے. اگر کوئی بیمار ہے تو قرآن کریم یاد آ جائے گا, کوئی پریشانی میں ہے تو قرآن کریم یاد آ جائے گا, کوئی مصیبت ہے تو قرآن کریم کی تلاوت ہو جائے گی, ادروائز قرآن کریم پڑھا رہے گا. قرآن کریم جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کریم جو ہے یہ ہمارے لیے ایک نصاب ہے, ایک ہمارے لیے رہنمائی ہے, زندگی گزارنے کا ایک یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ابدی پیغام ہے کہ جس کے اوپر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں. قرآن مجید برہان رشید ہماری رہنمائی فرماتا ہے, فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. انداز دیکھیے گا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو اختیار فرمایا, سب سے پہلے اللہ نے اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے. ترکیب کیسی ہے, ترکیب کیسی ہے, سب سے پہلے رب نے اپنی توحید کو بیان کیا, فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو دو قسم کے حق ہیں جو اللہ نے بندوں پر رکھے ہیں. پہلے کو حقوق اللہ کہتے ہیں, دوسرے کو حقوق العباد کہتے ہیں. سادہ لفظوں میں کہوں تو ایک اللہ کا حق ہے, ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے جو اس نے ہر بندے پہ رکھا ہے. اللہ کا حق یہ ہے, اللہ فرماتا ہے مجھے ایک مانو اس لیے کہ میں اکیلا ہوں, میں اس لائق ہوں کہ میری حمد کرو, میری تعریف کرو اور میرے ساتھ شرک نہ کرو. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے بڑا جرم کوئی نہیں. پھر ساتھ ہی متصل اللہ نے بندوں کے حقوق بیان کرنے شروع کیے. اب قرآن مجید کی یہ ترتیب یہی نہیں بلکہ بہت سے مواقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اللہ نے اپنی توحید کی بات کی اور شرک سے منع فرمایا, وہیں ساتھ متصل بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلے جس حق کو بیان کیا وہ ماں باپ کے حقوق ہے. یہاں بھی رب نے وہی ترتیب جو ہے اسی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. گویا اس سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق جو ہے وہ اللہ کی توحید ہے, اور بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق ہم پر ہمارے والدین کا حق ہے. اگر والدین کے حقوق بندہ ادا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ باقی کسی کے حق ادا نہیں کر رہا, کیونکہ بنیاد جو ہے وہ والدین کے حقوق ہے. اس کے بعد پھر فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ, کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو, یتیموں کے حقوق ادا کرو, مساکین کے حقوق ادا کرو. اور پھر ساتھ آگے فرمایا وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ, کہ اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا کرو. ہاں جی, اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا کرو اگر تم انہیں جانتے ہو اور اگر تم نہیں انہیں جانتے, یعنی باہر دو صورت ہمسایہ ہونے کی حیثیت سے ان کے حق ادا کرو. یہاں ہمسایہ کی تین قسمیں جو ہیں وہ مفسرین کرام نے بیان کی ہیں. ایک وہ جس کا ایک حق ہے, ایک وہ جس کے دو حق ہیں, ایک وہ جس کے تین حق ہیں. ایک حق والا وہ ہے جو آپ کا ہمسایہ ہے اور غیر مسلم ہے, اس کا آپ پر حق ہے کہ وہ آپ کا ہمسایہ ہے. صحیح. آپ کے اوپر دو حق والا ہمسایہ وہ ہے جو آپ کا پڑوسی بھی ہے اور صاحب ایمان بھی ہے. اس کے دو حق آپ پر ہوگے, ایک تو پڑوسی ہے, دوسرا آپ کا مومن بھائی ہے. اور تین حقوق والا پڑوسی وہ ہے فرمایا جو آپ کا پڑوسی بھی ہے, صاحب ایمان بھی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے. تو اس کے تین قسم کے حقوق آپ پر ہیں, آپ نے وہ تینوں ادا کرنے ہیں. اب قرآن مجید کی اس ترتیب نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر ہم اپنے معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ بنانا چاہتے ہیں, ایک آئیڈیل معاشرہ بنانا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمیں عطا کردہ ریاست مدینہ کی طرف جانا ہے. اور اس ریاست مدینہ کا نصاب قرآن مجید نے ہمیں دیا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تم مسلمان کیسے ہو. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی آقا میں کیسا مسلمان ہوں, اگر میں جاننا چاہوں تو اس کا پیمانہ کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اسی آیت کے تابع فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو تم کیسے مومن ہو, تم اچھے ایمان والے ہو یا تمہارا ایمان وہ اچھا نہیں ہے, تو فرمایا اپنے ہمسائے سے اپنا سلوک دیکھ لو اور اپنے ہمسائے کی زبان پر اپنے لیے الفاظ دیکھ لو. اگر تمہارا ہمسایہ تمہارے متعلق اچھے الفاظ کے ساتھ تمہیں یاد کرتا ہے تو تم یقین کر لو کہ تمہارا ایمان اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے, اور تم ایمان کی اس حالت پہ ہو کہ جس پہ تمہیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب نے تمہیں صرف ایمان نہیں دیا بلکہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کا اللہ نے تمہیں یہ سلیقہ بھی اور قرینہ بھی عطا کیا ہے, جس کی وجہ سے تمہارا ایمان اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے. صحیح. علامہ صاحب, حضور نے 3 دفعہ بڑی سختی سے واللہ لا یؤمن, خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا, خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے تیسری بار ارشاد فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کی کج خلقی کی وجہ سے, جس کے رویے کی وجہ سے اس کا پڑوسی جو ہے وہ اذیت میں. کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنی قسمیں کھانا بار بار حضور کا, یہ بار بار قسمیں کھانا سید عالم کا ایسے نہیں ہے. مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. بہت شکریہ اویسی صاحب. بڑا اہم آج کا عنوان ہے
پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اور قسم کھائی. دیکھیں آقا علیہ السلام ویسے بھی فرما دیں تو وہ فرمان حق ہے، اس فرمان کے پیچھے بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، مگر آقا علیہ السلام قسم کھائیں اور قسم اٹھائیں. آقا علیہ السلام کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جان مال عزت آبرو حتیٰ کہ ساری کائنات میں جو سب سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہیں کرتا اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے. اب جو سرکار سے محبت کرتا ہے تو آقا علیہ السلام کی محبت نے اس کو ایمان کا رتبہ عطا فرما دیا. اب جن کے سینوں میں حضور کی محبت ہے تو ان سینوں کو چاہیے کہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں. یہ نہیں کہ دلوں میں حضور کی محبت ہو، تعلیمات کسی اور کی ہوں. آقا علیہ السلام کی محبت کے نعرے ہم لگائیں اور آقا علیہ السلام کے اسوہ پہ کوئی اور چلے. اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو، اہل ایمان کو آقا علیہ السلام نے فرما دیا. اور یہ کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کون، کیسے نہیں ہو سکتا؟ آقا نے فرمایا جب تک تمہارا جو پڑوسی ہے تمہاری برائیوں سے، شر سے محفوظ وہ نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو آقا علیہ السلام کی تعلیمات نے یہ بتا دیا ہے کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے اور برائی سے محفوظ ہے تو وہ مومن ہے. نیک و بد کی پہچان ہم نے کہاں سے کرنی ہے؟ نیک و بد کی پہچان ہم اپنی سیلف جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ خود کر سکتے ہیں. اگر ہم سے ہمارا ہمسایہ خوش ہے تو ہم مومن ہیں. اگر ہم سے ہمارا ہمسایہ پریشان ہے تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا ہم کس صف میں کھڑے ہیں. اگر میرا کوئی پڑوسی ہے تو ویسی صاحب میں بھی کسی کا پڑوسی ہوں. مجھے اگر کسی کا خیال رکھنا ہے تو کسی کو میرا بھی خیال رکھنا ہے. دونوں پڑوسی ہیں، دونوں کے لیے حکم یہ ہے. یہ نہیں کہ آپ میرے پڑوسی ہیں اور میں آپ کا پڑوسی نہیں ہوں. یہ دو طرفہ ایک رشتہ ہے. آپ اس کے پڑوسی ہیں، وہ آپ کا پڑوسی ہے. آپ اس کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھیں، وہ آپ کے لیے رکھے. اور سوسائٹی کے اندر اب دیکھیں اگر جو پڑوسی، اس میں حکمتیں بے شمار ہیں. اب دیکھیں اگر آپ تکلیف میں ہیں، آپ دکھ میں ہیں، آپ پریشانی میں ہیں اور آپ کے قریب کوئی آپ کی بات سننے والا نہیں، آپ کے ریلیٹیوز کراچی میں رہتے ہیں اور آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کا جو ساتھ والا ہمسایہ ہے فار ایگزامپل وہ گجرات سے ہے، وہ منڈی بہاؤدین سے ہے یا وہ لاہور سے ہے، آپ کے حقیقی رشتہ دار تو شہر سے باہر میں رہتے ہیں. مگر آپ کے فوری اس وقت میں اگر آپ مصیبت میں آ گئے، آپ پریشانی میں آ گئے تو آپ کی مصیبت پریشانی کو دور کرنے والا وہ آپ کا ہمسایہ ہے. ہمسایہ ایک خیر ہے، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے. اگر وہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں تو ایمان کی بنیاد اور مومن وہ ہے کہ جو کسی کو تکلیف نہ دے، جو کسی کو پریشان نہ کرے اور سب سے بڑھ کے اپنے ہمسایہ دائیں بائیں کو پریشان نہ کرے. ٹھیک ہے. ہمسایہ کیسا اچھا لفظ ہے، ہمسایہ. یعنی ایک ہی سائے کے نیچے رہنے والے دو بندے. ہم سایہ، سایہ ایک ہے اور استعمال کرنے والے دو بندے دو. تو اس لیے اسے کہا گیا کہ یہ ہم سایہ، سائے میں رہنے والے، دونوں ایک دوسرے کے سائے میں رہنے والے، یعنی دو بندے. اب وہ دو ہی آپس میں اگر وہ مختلف معاملات میں الجھے رہے اور ذرا سی بات پر، تو پھر وہ اللہ کے حبیب نے تو یہاں تک جو صاف واضح فرما دیا کہ بھائی مومن ہی نہیں ہے وہ. تو پھر تکلیف دینے والا، ایذا رسانی پہنچانے والا اپنے پڑوسی کو. اس پر مزید کلام کریں گے انشاءاللہ. بڑا طویل ہمارے پاس اس میں بہت ساری ہمارے پاس روایات موجود ہیں، اہل اللہ کا رویہ موجود ہے، صحابہ کرام کا رویہ موجود ہے اور حضور کی تو واضح احادیث ماشاءاللہ آپ دونوں احباب نے سنائی. ہمارے ساتھ تیسرے مہمان جناب جنہوں نے ہمیں بھی جوائن کیا ہے، بہت ہی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں. اللہ رب الجلال نے بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہے. تشریف فرما ہے معروف اور محترم ثنا خان جناب سلمان محمد سلمان اشرفی صاحب. سلمان بھائی خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. نعت شامل کریں جناب. جی. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. اللہ ماشاءاللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اچھا ہم نے تو یہی دیکھا ہے، خدا کی قسم نہیں تو ہے ہی نہیں نا اس بارگاہ میں، ملتا ہی ملتا ہے. اچھا جناب علامہ صاحب، ایک طرف حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو تلقین فرما رہے ہیں کہ بھائی کھانا پکاؤ تو خوشبو باہر نہ آئے، اگر آئے تو پانی ملا لو تاکہ تمہارے پڑوسی تک وہ کھانا چلا جائے. تمہارا کیا جائے گا، اگر گوشت پکا رہے ہو تھوڑا سا پانی اس میں زیادہ ملا دو اور وہ کھانا اپنے پڑوسی تک پہنچانے کی کوشش کرو. ایک طرف تو یہ بھی تعلیمات. دوسری طرف یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا رہ گیا تو 40 دن تک تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. کیا فرمائیں گے؟
اس باتوں کو سن کر نا میں حیرت میں پڑ جاتا ہوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کدھر کھڑے ہیں بھائی، ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ ادھر تو فرما رہے ہیں کہ کھانا پکے تو بھیجو ضرور، اچھا ہمارے پاس کھانا آ جائے کہیں سے بریانی تو ہم جناب بوٹیاں سائڈ پہ تھوڑے سے چاول ایک آدھ بوٹی رکھ کے یار دیا برابر میں، جان چھوڑا، یہ انداز ہوتا ہے ہمارا. کیا فرمائیں گے؟ لیکن اس میں بات جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ہر چیز پہ ہماری واضح رہنمائی فرما دی ہے. کوئی گوشہ زندگی کا ایسا نہیں جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے نہ دکھایا ہو. بے شک جناب. اسی میں سے ایک مثال یہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دوسروں کی عزت نفس کا جتنا خیال رکھ کر ان کی مدد کا درس اسلام دیتا ہے، کوئی اور دین آپ کو نہیں ملے گا، کوئی اور ہستی ایسی نہیں ملے گی جس نے اتنا عزت نفس کا بھی خیال رکھا ہو. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اگر فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اس میں قیامت تک لوگ ظاہر ہے موتی نکالتے رہیں گے، حکمتیں نئی سمجھ آتی رہیں گی، لیکن فی زمانہ آپ دیکھیں جیسے کووڈ آیا، لوگوں کو ایک لاک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا، لوگوں کے کاروبار جو اچھے چل رہے تھے وہ بیچارے بھی مجبور ہو گئے، اور بعض جو پہلے غربت کی چکی میں پس رہے تھے. اب ہر گھر میں ظاہر ہے بچے ہوتے ہیں، اور بچے جو ہیں انہوں نے فرمائش کر دینی ہوتی ہے، انہیں اس چیز کا نہیں علم ہوتا کہ ہمارے والدین کے پاس وسائل ہیں نہیں ہیں، ان کے پاس اتنی جیب اجازت دیتی ہے کہ وہ ہماری اس خواہش کو ضرورت کو پورا کریں یا نہ کریں، بچوں نے اس خواہش کو کر دینا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کووڈ کے اس ماحول کے لیے ہے کہ جب لوگ پریشان ہیں، مجبور ہیں، تو تم اپنی آسائش کے ذریعے بھی کسی کو اذیت نہ دو. تمہاری اس آسائش سے جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس سے بھی اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو بھلے سے وہ اللہ کی عطا ہے تم پر، لیکن تم اس کو اپنے تک روک کے نہ رکھو، یا تو اس میں ان کو شامل کر لو، اور اگر شامل نہیں کر سکتے تو پھر اس کی خوشبو کو اور اس کی مہک کو بھی روک لو تاکہ ان کو اذیت نہ ہو، ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، ان کے جذبات مجروح نہ ہو کہ اللہ نے ان کو بچے ان کے جی بالکل ان کے بچے وہ سوال نہ کر لیں. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب غریب آدمی سے اس کے بچے سوال کرتے ہیں تو اس سے اور تو کچھ نہیں بن پڑتا، لیکن آج کل ہم خبریں ایسی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اخبارات میں، مین سٹریم میڈیا میں، کہ انسان ہل کے رہ جاتا ہے کہ باپ نے، ماں نے اپنے بچوں کو مار دیا اور پھر خودکشی کر لی، نہر میں کود گئے، آگ لگا دی، صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے بچوں کی ضرورت پوری نہیں کر پا رہے. ایک ہے خواہش پوری کرنا اس پڑوسی سے، جی بالکل، جس علاقے میں، جس محلے میں یہ خودکشیاں ہوئی ہیں، ماؤں نے اپنے بچوں سمیت اپنے آپ کو مارا ہے، باپ نے اپنے بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگائی ہے، اس محلے والوں کا کیا بنے گا، اس پڑوسی کا کیا بنے گا، اس علاقے کے حاکم کا کیا بنے گا، اس ملک کے حاکم کا کیا بنے گا کہ جس کی رعایا جو ہے بھوکا رہنے کی وجہ سے اپنے بچوں کے سوالات کا سامنا نہیں کر پاتے ماں باپ، تو وہ لے کر اپنے جناب نہر میں کود گئے، آگ لگا لی اپنے آپ کو. کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے تو یہی پتہ چل رہا ہے نا کہ آپ کی بخشش ہی نہیں ہے. اللہ، جب آپ کی وجہ سے آپ کا ہمسایہ اذیت میں ہے اور آپ اس کی اذیت دور کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں، آپ نے پھر اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں تو آپ تو مومن ہی نہیں. جب آپ مومن ہی نہیں تو پھر آپ کی عبادات، آپ کے عمرے، آپ کے حج، آپ کی زکوٰۃ، آپ کی عبادات، آپ کی تراویح، آپ کا صدقہ، آپ کے روزے، یہ سارے بیکار گئے، کیونکہ بنیاد جو تھی آپ نے اس کو چھوڑ دیا. تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے ہمسایوں کے گھر ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ بھیجنا چاہیے، جو کہ ہمارا ایک کلچر بھی تھا، خبر گیری رکھنا ماضی میں یہی تھا. اور یہ جو باجماعت نماز پڑھنے کا کانسیپٹ ہے یہ بھی یہی ہے کہ ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی رہے. اگر کوئی نمازی نہیں آیا تو آپ اس کے گھر جائیں، اس کی جا کے خبر گیری کریں کہ کیا وجہ ہے حضرت آج آپ مسجد میں تشریف نہیں لا سکے. تو ہمسایوں کے بارے میں یہ بات بالکل موجود ہے، بلکہ یہاں ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وہ واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ اور سمجھنا آسان ہو جائے کہ ہم تو اس سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں ہمارے ہمسائے اکثریت کے ساتھ مسلمان ہیں، مومن ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمسائے یہودی تھا. آپ گھر تشریف لائے، بکری ذبح ہوئی تھی تو آپ نے اپنے خادم سے پوچھا کہ ہمسائے کو، یہودی کو کچھ بھیجا ہے اس میں سے تحفہ؟ تو حیران ہو کے کہنے لگا حضرت وہ تو یہودی ہے. تو آپ نے سخت ناگواری کا اظہار فرمایا یہودی ہے تو کیا ہوا، ہمسایہ تو ہے نا، ہمسائے کا حق تو ہے نا، اس کو بھیجو. تو جہاں یہودی کا حق جو ہے اس کو پورا کر رہے ہیں صحابہ کرام، وہاں ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کہ ہم اپنے مومن کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جب تک ہم دوسروں کے حقوق ادا نہیں کر دیتے ہماری عبادات اللہ کے ہاں درجہ قبولیت کو نہیں پہنچ سکتی. اور جس دن ہم نے ہمسایوں کے حق ادا کر دیے
اگرچہ ہماری عبادات تھوڑی ہوئیں، کمی رہ گئی، اللہ سے امید ہے وہ اس کمی کو معاف کرتے ہوئے فرماتے ہوئے ہمسائے کے اور دیگر حقوق ادا کرنے کی برکت سے انشاءاللہ ہماری نجات جو ہے وہ فرما دے گا، بخشش فرما دے گا۔ علامہ صاحب، پڑوسی، پڑوس والا کس کس کو کہا گیا؟ فار ایگزامپل آپ کا آفس کا کولیگ آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے برابر میں رہنے والا آپ کا پڑوسی ہے، سفر پر آپ جا رہے ہیں وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اور کون کون لوگ آتے ہیں زمرے میں؟ دیکھیں، آپ نے جو بات کی ہے، جو آپ کا ہمسایہ ہے، جو پڑوس میں ہے، جس وقت بھی آپ ہیں، جو جہاں آپ کا گھر ہے، جہاں آپ مستقل رہتے ہیں، وہ دائیں بائیں کے جو احباب ہیں، جو 40 گھر ہیں، وہ آپ کے ایسے ہمسائے، ایسے پڑوسی ہیں کہ جن کے آپ پہ حقوق ہیں، اور جو سفر کے دوران آپ کا پڑوسی بنا، کولیگز بنے، وہ چلے گئے، ان کا ایسا ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں، تھوڑے لمحات کے لیے ہوتے ہیں، مگر جہاں آپ رہتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے، جب تک آپ نے رہنا ہے، وہ آپ کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ ان کے جو حقوق ہیں وہ آپ سے ان کے بارے میں ہی سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ اگر آپ سفر میں ہیں، آپ اگر مومن اچھے انسان ہیں، تو سفر کے دوران جو آپ کا پڑوسی ہے وہ بھی آپ سے خوش ہوگا۔ آپ آفس میں ہیں، جاب کرتے ہیں، آپ کا جو کولیگ ہے وہ بھی آپ سے خوش ہوگا۔ اگر آپ اپنے گھر میں دائیں بائیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، تو آپ سفر میں جو آپ کا پڑوسی ہوگا اس کے ساتھ کیسے اچھے ہوں گے؟ کولیگز کے ساتھ کیسے آپ اچھے ہوں گے؟ تو جو پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، ان سے بات کرنا، ان کی خبرگیری کرنا، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، یہ ہمارا کلچر تھا۔ ہم آج سے چند سال پہلے چلے جائیں تو جو گھر میں پکتا تھا، ہم خود جو بچے جب ہوا کرتے تھے، دائیں بائیں گھر والوں کو دے کے آیا کرتے تھے۔ ان کا جو بریانی پکتی، کچھ بھی پکتا ہمارے گھر میں وہ پہنچاتے۔ یہ دھیرے دھیرے جہاں مادیت نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جہاں موبائل ہے، سوشل میڈیا کی چکر نے ہمیں اتنا رسوا کر دیا ہے، ہمارے ذہنوں کو اتنا گھٹیا کر دیا ہے، خبرگیری تو کرنا بڑی دور کی بات ہے۔ ایک گھر کے اندر ماں اور باپ موجود ہے، ہمسایہ تو پھر بھی تھوڑا دور ہے، ماں اور باپ جو گھر کے اندر موجود ہیں، اس موبائل نے ان کو ہمسایہ اور پڑوسی بنانے کی بجائے لگتا ہے کہ وہ امریکہ میں ہیں اور بیٹا پاکستان کے اندر ہے۔ یہ بیٹا امریکہ میں ہے، ماں باپ پاکستان کے اندر ہیں۔ ایک چھت کے نیچے جو بیٹھے ہیں، اس موبائل نے دوریاں پیدا کر دی ہیں اور مادیت نے دوریاں پیدا کر دی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اسلاف کو، اپنی چیزوں کو، اپنی روایات کو جو دم توڑتی دکھائی دے رہی ہیں اس کو بچائیں، اور اپنا بھی خیال کریں، اپنے والدین کا بھی خیال کریں، اعزاء اقارب کا بھی خیال کریں، اور جو پڑوس میں آپ کے دوست احباب ہیں، پڑوسی ہیں، اب دیکھیں ان کا حق بنتا ہے۔ میں ایک 1.5 سال پہلے میں جاپان میں تھا، وہاں پہ ایک خاتون تھی، ان کی ایج تھی 86 ایئرس، ان کی 86 سال ان کی عمر تھی۔ انہیں پتا تھا یہ امام ہیں اور مسلمانوں کے یہ سینسے ہیں، امام ہیں۔ تو کچھ دن گزرے تو ان کو پتا چلا یہ حلال فوڈ والے ہیں۔ وہ عورت آئس کریم لے کر آتی، کہتی ہے برابر میں اس کا گھر تھا جہاں میری رہائش تھی، وہ آتی کہ عزت بھی کرتی، محبت بھی، نہ مجھے اس کی سمجھ نہ اس کو میری سمجھ، کہتی کہ آپ یو آر مائی نیبر۔ انگلش میں بات ہوتی ہے، پھر جاپنیز میں ہم نے کچھ ان سے بات کی، تو وہ اتنا خیال رکھتی کہ وہ ڈیلی کہ وہ فروٹ چاٹ لے کر آ جاتی یا آئس کریم لے کے آتی، اتنا خیال رکھا جاتا، بنا یہ سوچے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہیں، آپ بہت پیسے والے ہیں یا آپ غریب ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ نے کتنے دن رہنا؟ میں نے بولا میں نے 3 ماہ یہاں پہ رہنا۔ کہتا ہے ہمارے مہمان بھی ہیں، ہمارے ہمسائے بھی ہیں۔ ان کو نہ دین کا پتہ ہے، نہ مذہب کا پتہ ہے، انہیں پتہ یہ ہے کہ مذہبی آدمی ہے، اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ تو چاہیے جائے کہ ہم مسلم کنٹری کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر رہیں، اور ہمارا جو کہ مہمان اور ہمارا جو ہمسایہ بھوکا رہے، پیاسا رہے۔ ہم تو عید والے دن اچھے کپڑے پہنے اور ہمارے بچے بھی اچھے کپڑے پہنے، تو برابر والا ہمسایہ اس کے کپڑے بھی اچھے نہ ہوں، اس کے بچوں کے بھی اچھے نہ ہو، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایمان کی ڈیفینیشن میں تو پورے ہی نہیں اتر رہے ہم۔ صحیح۔ علامہ صاحب، دین ہمارا بڑا، ہمارے اکابر نے، ہمارے اکابرین نے، صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ بے شک۔ اچھا، ان کے جو زندگی کے عادات و اطوار تھے، ان سے ہمیں بڑا سبق بھی ملتا ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ چھت پر ہم جائیں، برابر والے کیا کوئی اچھا تکیہ غلاف کا پڑا ہوا ہے، اٹھا کے لے آؤ، اس کو کیا پتا، وہ تو نیچے ہے، پڑوسی ہے نا ہمارا۔ ہم چھت پہ گئے، کوئی اور چیز ہمیں نظر آئی، اٹھا کے لے آئے۔ کوئی اس کے اگر درخت لگا ہوا ہے، وہاں سے کوئی آم آ کے ادھر گرتے، جناب اٹھائے، ہم نے کھا لیے، کوئی بات ہی نہیں، پوچھتے ہی نہیں ہم کسی سے، کوئی اس پہ مطلب ہمیں کسی سے اجازت کی طلب ہی نہیں ہوتی۔ ادھر حضور کے صحابی کا یہ حال ہے کہ فجر کی نماز میں روزانہ جلدی جا رہے ہیں، صحابہ کرام کو بڑی تشویش ہوئی کہ بھائی یہ دعا کے لیے رکتے نہیں ہیں، حضور سے پہلے نکل جاتے ہیں۔ ایک دن حضور نے پوچھا کہ بھائی یہ ایسا کیوں، تمہارا رویہ اس طرح کیوں ہے؟ کہنے لگے حضور میں اس لیے جاتا ہوں کہ میرے بچے اس سے پہلے کہ وہ جاگ جائیں تو میں پہلے پہنچ جاؤں، تاکہ وہ جو میرے پڑوس والے کی جو کھجوریں گرتی ہیں نا رات کو ٹھنڈی ہوا چلنے سے، وہ میرے صحن میں گرتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ میرے بچے اٹھ کے کھا نہ لیں،
مبادہ یہ کہ اس کا میرے اوپر کوئی حق ایسا بن جائے تو میں جا کے وہ کھجوریں سمیٹ کے اس کے آنگن میں پھینک دیتا ہوں. تو میں اس لیے جلدی بھاگتا ہوں کہ میرے بچے کہیں اٹھ کے وہ کھجوریں نہ اٹھا لیں. ہم تو جناب برابر والے کی اگر میں نے پلاٹ بنایا فار ایگزامپل میرا 5 مرلے کا پلاٹ ہے تو اگر 2 فٹ جگہ میں ادھر دیکھ رہا ہوں کہ ایکسٹرا پڑی ہے تو میں نے جناب اس پہ بھی چنائی کروا دی. بالکل ایسے وہ بھی قبضہ کر لی میں نے. اس نے آگے شور مچایا. جب تک وہ شور مچاتا ہے میری 3 منزلہ بلڈنگ بن چکی ہے. اب وہ جو 2-3 فٹ میں نے جگہ کھائی ہے اس کا کیا بنے گا؟ ادھر تو کھجوروں پہ یہ حال ہے کہ کھجوروں سے ڈر رہے ہیں کہ یار کہیں اس کی کھجوریں ہم نے کھا لی تو ہمارے ساتھ کیا بنے گا، جہنمی ہو جائیں گے. اور ادھر یہ حال ہے کہ جناب زمین پہ قبضہ کر لیا پوری. اصل وہ نالی بنائی، نالی اس انداز سے بنائی کہ جناب غلاظت ساری اس کی طرف جا کے گرے، وہ پریشان ہو. یا اس نے ایسی بنائی کہ ساری ادھر آئے. کیا کہیں گے؟ یہ اصل جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ وہ ایک تربیت تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس کا یہ فیضان ہے. اور اس کے بعد پھر آگے جہاں بھی تربیت کا نظام ہے وہاں ایسی چیزیں نہیں ملتی. جہاں تربیت کا فقدان آ گیا وہاں تعلیم بہت زیادہ ہے. وہاں وہ یہ کہہ لیں کہ ہم جناب بہت اچھے سیولائزڈ ہو گئے ہیں، ہم جناب بڑے پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، ہم بڑے ماڈریٹ ہو گئے ہیں، لیکن جہاں تربیت نہیں وہاں یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. جہاں تک زمین پہ قبضے کی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ناحق کسی کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. تو پھر چاہے جائے کہ ہمسائے کی زمین بندہ مارے. لیکن یہاں یہ جو ہے نا ہمارے ایک مزاج کی چیز بن گئی ہے کہ تکلیف دینا اپنے ہمسائے کو. یعنی ان کی کوئی چیز ہماری چھت پہ آئی ہے تو صرف اس لیے اس کو نہ دینا واپس کہ ہماری چھت پہ کیوں آئی ہے جی، یہ سنبھال کے کیوں نہیں رکھتے. اب ہماری چھت پہ آ گئی ہے لہذا اس کو کہیں ایسے غائب کر دو. بال گیند جو کھیلتے تھے کرکٹ گیند چلا جاتا تھا تو لڑ پڑتے. ارے صاحب میں نے رسکھر ہم ایک محفل میں گئے، وہاں سے میں نے ایک سندھی ٹوپی خریدی، مجھے بڑی اچھی لگی. کچھ دن استعمال کی تو سفید تھی، میلی ہو گئی. تو میں نے کہا بھائی اسے دھو کے نا اس کو سکھا دیں. گھر والوں نے اس کو دھویا اور مجھے جانا تھا کہیں جمعے کی نماز کے لیے تو انہوں نے چھت پہ ڈلوا دی کہ صبح کے وہ دھوپ میں خشک ہو جائے. جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جب لینے گئے ٹوپی تو وہاں موجود نہیں تھی. سندھی ٹوپی تھی، ذرا خوبصورت تھی. تو جو صاحب چھت پہ چڑھے ہوں گے دائیں بائیں آگے پیچھے لے گئے. یہ حال ہے. تو وہ صرف تکلیف دینے کے لیے نا کہ ان کا اگر کوئی کپڑا آ گیا تو اس کو چھپا لیں، ان کا سوٹ خراب ہو جائے، یا ان کا وہ جو بیڈ شیٹ ہے تو ان کا وہ تکیہ آ گیا وہ چھپا لیں تاکہ ان کی بیڈ شیٹ بیکار ہو جائے. تو یہ تکلیف دیتے ہیں ہم. اور یہ وہ بات جو آپ نے حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ قسم یاد فرما کے آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ مومن ہی نہیں، وہ بندہ مومن ہی نہیں، وہ بندہ مومن ہی نہیں جس کے شر سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم جب اپنے شر سے اپنے ہمسائے کو محفوظ نہیں رکھ رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید پر ہمیں پھر کان دھرنے چاہیے کہ ہم تو صفت ایمان سے ہی خالی ہو گئے. پھر یہاں پہ ایک اور مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر تھا تو ایک شخص حاضر ہوا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک عورت ہے ہمارے محلے میں بڑی نیک ہے، روزہ رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، لیکن اس میں صرف ایک برائی ہے کہ وہ اپنے ہمسایوں کے بارے میں تلخ ہے، ان کے ساتھ ذرا بدتمیزی کرتی ہے، بد کلامی کرتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے. دوسری عورت کے بارے میں اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذرا نماز روزے میں تو اتنی تیز تراز نہیں ہے، اس میں سستی کر جاتی ہے، لیکن صدقہ و خیرات کرتی ہے اور ہمسایوں کے ساتھ بڑا پولائٹلی اس کا بیہیو ہے، بڑا اچھا بیہیو ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے. تو گویا عبادات اپنی جگہ پہ، معاملات جو ہیں ان پر آ کر آپ کا فیصلہ ہونا ہے. اگر آپ کے ہمسائے، آپ کے اہل محلہ، آپ کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ابھی جو وقاص بھائی فرما رہے تھے کہ ہمسایہ جو ہے وہ ہے جو 40 گھروں میں ہے، لیکن جو آپ نے بات فرمائی کہ آپ کا وہ کولیگ ہے، آپ کے ساتھ وہ سفر کر رہا ہے، آپ کے ساتھ وہ پڑھ رہا ہے، آپ کا وہ چند لمحوں کے لیے بھی ساتھی بنا ہے، تو جتنے لمحے آپ اس کے ساتھ ہیں وہ آپ کا ہمسایہ ہے اور آپ پر اس کے حقوق ادا کرنے لازم ہے. جب تک وہ آپ سے جدا نہیں ہو جاتا وہ آپ کا پڑوسی ہے اور آپ کو اس کے حق ادا کرنے چاہیے. تو بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں اپنی تربیت کے نظام کو بحال کرنا ہے. جو ہمارے بزرگ بچوں کو سمجھاتے تھے وہ نظام دوبارہ لانا ہے، پھر یہ معاملات بہتر ہوں. حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت مالک بن دینار، حضرت بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اتنے واقعات ہیں کہ میرا خیال ہے 6 پروگرام اور ہو سکتے ہیں ہمسائے کے حوالے سے. اور اتنے حسین واقعات ہیں کہ وہاں جا کے بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ ان ہمارے اولیاء کرام نے، اکابرین نے، ہمارے ان اماموں نے، جیسے کہ اپنے امام ابو حنیفہ کا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ شرابی کے خلاف وہ لے کر آ گئے تو آپ نے میرے لیے مت اس کو پکڑو، میرے حق میں اس کو نہ اس کو بند کرو، جیل کرو. ہاں شراب پیتا ہے تو چلے جاؤ، اس کو جا کے اٹھا کے لے آؤ. سلمان اشرفی صاحب آخر میں ہم ایک پروگرام کلام شامل کریں گے. کون سی نعت سنا رہے ہیں جناب؟
پہلا کلام تو آپ نے بڑا زبردست سنایا، ہمیں بھی آپ نے ہلا دیا اپنے ساتھ. جی دوسرا بھی انشاءاللہ ہلائیں گے دوسرے؟ انشاءاللہ ساتھ مل کے ہی پڑھیں گے. بسم اللہ جناب. سلمان اشرفی حضور کی بارگاہ میں لب کشائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور مختصر سا وقفہ ہے، مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان. رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان. خوش آمدید ناظرین کرام، پروگرام رمضان سلطان آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. وقت ہوا ہے جامعہ برکات العلوم جانے کا. روزانہ کی طرح آپ افطار سے پہلے مختصر سی ٹرانسمیشن جامعہ برکات العلوم سے ملاحظہ کرتے ہیں. آئیے چلتے ہیں جامعہ برکات العلوم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. محترم سامعین و ناظرین، رمضان سلطان پروگرام سے آپ جامعہ برکات العلوم سے براہ راست یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 13واں پروگرام یہاں پہ نشر ہو رہا ہے، جو آپ تمام سامعین و ناظرین دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور آج بڑی خوش قسمتی ہے، محو گفتگو کے لیے تشریف لائے ہیں صاحبزادہ پیر ڈاکٹر سید غلام مصطفیٰ شاہ گردیزی صاحب، خلیفہ مجاز چورا شریف. آپ وہاں سے تشریف لائے ہیں گفتگو کرنے کے لیے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں ڈاکٹر رحیل رفیق صاحب، اور مہمان گرامی الحاج محمد عمر قاضی صاحب تشریف فرما ہیں. میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت نکال کر یہاں پہ تشریف لائے. سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں آغاز ہوتا ہے. پہلے بھی پروگرام ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، باقی چیزیں، لیکن براہ راست نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سناتے ہیں. تو اس کے لیے میں ملتمس ہوں ڈاکٹر رحیل رفیق صاحب سے کہ آپ گلہائے عقیدت پیش فرمائیں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. یہ تھے ڈاکٹر رحیل رفیق صاحب جو کہ کلام پیش فرما رہے تھے. اللہ رب العزت ان کے علم میں عمل میں برکتیں پیدا فرمائے. محترم ڈاکٹر صاحب، ماہ مبارک اپنے رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ گزر رہا ہے. یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ آج 13واں پروگرام ہے اسی ماہ مبارک کے حوالے سے. تو آپ کیا فرمائیں گے کہ روزہ کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، میں نے تم پر کتب علیکم الصیام، میں نے تم پر روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر میں نے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کے مطابق اللہ نے رمضان المبارک ہمیں تقوی اختیار کرنے کے لیے دیا ہے کہ جتنا ہم تقوی اختیار کریں گے اتنا ہی ہم قرب الہی کا باعث بنیں گے. اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید میں بارہا اپنے قرب کا ذریعہ ہمیں مختلف کاموں سے بتایا، لیکن اسلام کے بنیادی ارکان ہیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. اس میں 3 قسم کی عبادات ہیں. ایک پہلی عبادت بدنی عبادت ہے، دوسری عبادت
بدنی اور مالی عبادت ہے، تیسری عبادت مالی عبادت ہے۔ 3 قسم کی عبادات ہیں۔ مالی عبادت بندہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اور آرام سے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو اللہ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک بدنی اور مالی عبادت ہے، بندہ پیسے بھی لگاتا ہے، اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے اور اپنے جسم کی بھی ساتھ اس میں پارٹیسپیشن کرتا ہے۔ اور تیسری عبادت جو ہے وہ بدنی عبادت ہے، اس میں بہت سی عبادات آتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی مسجد میں کام ہو رہا ہو تو آپ اس کام میں شامل ہو جائیں تو یہ آپ کی بدنی عبادت ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز بھی آپ کی بدنی عبادت ہے، اور روزہ جو ہے یہ بھی آپ کی بدنی عبادت ہے۔ لیکن اللہ نے کچھ چیزیں، یہ جو کام ہم، جیسے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بندہ کوئی مسجد کا کام کرتا ہے تو نظر آتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو نظر آتا ہے، لیکن روزہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ گھر سے کوئی پانی پی کے آتا ہے، کھانا کھا کے آ جاتا ہے، آ کے کہتا ہے میں روزے سے ہوں، تو ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے اور بندے کے درمیان راز ہے، اور یہ کس لیے ہے؟ یہ تقوی اختیار کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ ایک ریفریشر کورس کے طور پر دیا ہے۔ جس طرح آپ سرکاری ملازمین کو دیکھتے ہیں، ان کی پروموشن کے لیے، ان کی ترقی کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ریفریشر کورس جو ہے وہ متعارف کراتی رہتی ہے کہ وہ یہ کورس کریں گے، حالانکہ وہی کام وہ پہلے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو ہی اچھے طریقے سے کرنے کے لیے وہ ملازم کو، اپنے سرونٹ کو زیادہ اچھا موقع فراہم کرتے ہیں کہ یہ تم یہ کورس کرو گے، اس کو پچھلی سیلری بھی ملتی رہتی ہے، اور جو وہ نیا کورس کرتا ہے اس کو اس کا TADA بھی ملتا ہے اور اس کے بینیفٹس بھی ملتے ہیں اور اس کی پروموشن بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ ایسی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی میں یہ بار بار ریفریشر کورس دیا ہے تاکہ ہمارے پچھلے اعمال تو چلتے رہتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ طلوع ہوتا ہے ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی کہ پچھلا جو ہے وہ کام تو ہمیں ملتا رہتا ہے، لیکن اس کی اور پروموشن کیا ہوتی ہے؟ پروموشن یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کریم کی ذات بابرکات نے ہمیں یہ بخشنے کے بہانے رکھے ہیں۔ اللہ کریم کی ذات بابرکات نے ہمیں رمضان المبارک کا، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم رمضان کی اہمیت کو جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے اس کی ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کی اہمیت اور اس کے فیوز و برکات ہمارے اندر شامل نہیں ہوتے۔ مشائخ نے اور محدثین نے اس کا ایک خوبصورت سا جو حل ہے وہ ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کریم کی ذات بابرکات نے 2 قسم کے روزے رکھے، 2 قسم کے روزے ہمیں بتائے ہیں۔ اللہ کریم کی ذات بابرکات نے ہمیں 2 قسم کے روزوں کا، یہ مشائخ کا اپنا ایک طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو جسمانی روزہ ہے، ایک روحانی روزہ ہے۔ جسمانی روزے کو ہم روزانہ اس کی سحری بھی کرتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں، لیکن جو روحانی روزہ ہے وہ بندہ جو ہی بالغ ہوتا ہے تب وہ رکھتا ہے، اور اس کی روح جو ہے وہ جب تک پاکیزہ رہتی ہے اس کا تعلق اللہ سے مضبوط رہتا ہے۔ جب تک اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، یہ بات مفتی صاحب قبلہ یاد رکھیے کہ اللہ اپنے انوار و تجلیات صرف اس دل میں ڈالتا ہے جہاں پر روح کی پاکیزگی ہوتی ہے، جہاں پر روح کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ اگر روح کی پاکیزگی نہ ہو تو اللہ کے انوار و تجلیات جو ہے وہ بالکل بندے کے ساتھ شامل حال نہیں ہوتے۔ ہم پورا مہینہ رمضان کو اہتمام کے ساتھ گزارتے ہیں، ایمان کے ساتھ گزارتے ہیں، احتساب کے ساتھ گزارتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان المبارک چلا جاتا ہے تو ہمارا شیطان جو ہے وہ جس کو اللہ نے باندھا ہوتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے، وہ واپس آ کر ہمیں الوہیت سے غافل کر کے بازاروں کی رونقوں کی طرف لے جاتا ہے۔ بلکہ رمضان میں ہی وہ کھلا ہوتا ہے، ہمارا نفس جو ہے اس کی پیروی کرتا ہے۔ بالکل بالکل، یہ آپ بالکل صحیح اس کی پیروی کرتا ہے۔ بالکل، نفس جو ہے وہ 11 مہینے کیونکہ اسی کی قید میں لگا رہتا ہے، لیکن اللہ کریم کی ذات بابرکات ہمیں چاہتے ہیں کہ یہ جو روحانی روزہ ہے، یہ دل کا روزہ جو ہے، یہ روح کا روزہ جو ہے، یہ بندہ جو ہی بالغ ہوتا ہے وہ اپنی روح کا روزہ جو ہے وہ رکھے، اور اللہ کے انوار و تجلیات و حضور کی محبت سے وہ اپنے دل کو اپنے انوار و تجلیات کی طرف لے جائے، اور جب اس کی روح قبض کرے، جب اس کی روح اللہ کریم اپنی ذات بابرکات کے حکم سے اسرائیل علیہ السلام کے ذریعے قبض کرتا ہے، تو پھر اس روزے کی افطاری ہوتی ہے۔ اس روزے کی افطاری کیا ہوتا ہے
اس روزے کی افطاری یہ اللہ کریم اس کو اپنا انعام عطا فرماتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ کریم اس کو اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم کی ذات بابرکات نے ہمیں خوبصورت رمضان المبارک کے ایام جو ہیں یہ ہماری زندگیوں میں رکھے ہیں۔ اللہ کریم نے ہمیں نماز کا جو اللہ کریم کی ذات بابرکات نے ہمیں قرآن مجید برہان رشید کی جو اسلام کا بنیادی رکن ہے وہ نماز ہے۔ بے شک۔ نماز جو ہے وہ اسلام کا پہلا اور بنیادی رکن ہے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، کیونکہ ہم رمضان کا مہینہ ہے، اس میں نماز بھی لوگ زیادہ پڑھتے ہیں، پہلے سے زیادہ نمازی ہوتے ہیں مساجد میں، اللہ رونقوں کو بڑھا دیتا ہے اور درجے بھی بڑھا دیتا ہے۔ نماز جو ہے یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ کریم کی ذات بابرکات نے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 3 قسم کے بندے کے عبادات ہیں، اسی طرح جب اللہ کریم کی ذات بابرکات ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے زہرانی، وہ میری زیارت کے لیے آتا ہے۔ اب دیکھو اللہ کی نماز پڑھنی تو اللہ کی ہے اور بندہ جو ہے وہ اللہ کی زیارت کر کے جاتا ہے۔ اللہ بھی بندے کی زیارت کرتا ہے اور بندہ بھی اللہ کی زیارت کرتا ہے۔ اور اللہ کریم کی ذات بابرکات ہم اپنے گھروں میں جس طرح میں نے آپ کو 3 پہلے باتیں بتائی، 3 ہی اب باتیں ہیں۔ 3 باتیں یہ ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے گھر مہمان جاتا ہے، مہمان ہوتا ہے۔ مہمان جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مہمان ایسا ہوتا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بڑا ہی پرخلوص مہمان ہے، گیسٹ بڑا خوبصورت ہے، اس کو ہم آتے ہی اس کی آؤ بھگت میں لگ جاتے ہیں اور اس کو بہانے سے اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور اپنے پاس بٹھا کر اس کو پہلے پانی پلاتے ہیں، پھر اس کو چائے دیتے ہیں، پھر کھانا دیتے ہیں، یا جس طرح بھی ترتیب ہو اس کو بہانے سے اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور کوشش دل میں یہ ہوتی ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ وقت میرے پاس گزارے۔ اور دوسرا مہمان یہ ہوتا ہے کہ بندہ آتا ہے اور کہتا ہے یہ مہمان آیا ہے، بس فوراً سے کھانا کھائے، چائے پیے اور چلا جائے۔ تیسرا مہمان ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اندر سے دیکھتے ہی کہہ دیتا ہے کہہ دو میں گھر میں نہیں ہوں۔ یہ 3 مہمان ہیں۔ اللہ کریم نے نماز کے لیے بھی اپنے گھر میں اسی طرح 3 مہمانوں کا انتخاب کیا ہے۔ جو بے نماز ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، وہ یہ سمجھے کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے کہ ان کا ماتھا اپنے گھر میں آ کر وہ جھکنے کی توفیق ان کو نہیں دیتا۔ اور دوسرے والے جو نمازی ہیں وہ آئے، نماز فوراً پڑھی اور فوراً بھاگ گئے، وہ اس کے کما حقوق فیوز و برکات نہیں لیتے۔ اور تیسرا نمازی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا مہمان خوبصورت ہوتا ہے، جو بہانے سے مسجد میں بیٹھتا ہے، پہلے آتا ہے، وضو اچھی طرح کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، فرض پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، وہ بہانے سے مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اصل میں زارانی کا وہ حقدار ہوتا ہے، زارانی کا حقدار وہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم کی ذات بابرکات نے ہمیں نماز میں اتنے فوائد رکھے ہیں۔ آج کل جو ہے آپ کو پتہ ہے وبا ہے، اس چینل کے تھرو ہم یہ بھی لوگوں سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ SOPs کا ضرور خیال رکھیں، جی بالکل، اور اپنی جو ہے SOPs کا اتنا خیال رکھیں۔ یہ وبا جو ہے بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کتنی ہلاکتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ جی بے شک۔ تو نماز جو ہے ایسا خوبصورت طریقہ ہے جس سے ہمیں اس کرونا وبا سے بھی نجات ملتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، اور وضو جو ہے سب سے اچھا سینیٹائزر ہے۔ ہمارے جو ظاہری آرگن ہیں، جو سب ہمارے سے اچھا اور سستا، سب سے معیاری، مفت، معیاری اور اچھا، اچھا، یہ ہمارے گھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ ایسا ہو جس کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو، ہاں جی بالکل، اور وہ 5 وقت نہر میں نہائے، کیا اس کے جسم پر میل رہتی ہے؟ نہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ نہیں رہتی۔ تو کہا یہی انداز جو ہے وضو کرنے والے کا اور نماز پڑھنے والے کا ہے، بے شک، جو 5 وقت وضو بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، پھر اس کے اندر میل نہیں رہتی۔ ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضور کا ارشاد ہے کہ جب بندہ نماز کی نیت کرتا ہے تو نماز کی نیت کرتے ہی اس کے گناہ جو ہیں اللہ کریم اس کے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں، اس کے سر کے اوپر، کندھوں کے اوپر آ جاتے۔ جو ہی وہ رکوع میں جاتا ہے اس کے جو ہیں وہ سارے کے سارے گناہ کے اعمال اللہ جو ہے وہ زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ جب وہ سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ کا ورد کرتا ہے تو اللہ کریم کی ذات بابرکات ارشاد فرماتے ہیں یہ اتنا خوبصورت بندہ ہے جس نے آ کر مجھے سب سے بڑا احکم الحاکمین کہا ہے، اے فرشتوں اب یہ گناہ جو اس کے گر گئے ہیں دوبارہ اس کے کندھوں پر نہ رکھیں۔ تو یہ نماز جو ہے ہمیں سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا کچھ بتاتی ہے۔ جس طرح ہم روزمرہ زندگی میں ہم موبائل یوز کرتے ہیں،
हाँ बिल्कुल हम जो है इंटरनेट यूज़ करते हैं। जी बिल्कुल। आपने देखा होगा कि जितने ये वापडा के पोल हैं जिनके ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी 11 kV की लगी होती है, जी जी जो ही वो अब हमारा पोल होता है, पोल नीचे से ज़मीन के साथ अटैच होता है जी बिल्कुल और ऊपर से जाकर एक वायर दोबारा ज़मीन के साथ लगा दी जाती है। जी उसका फ़ायदा क्या होता है कि जो करंट जो वायर्स के अंदर आती है, वो जो कोई बंदा अगर उसको पोल को हाथ लगाता है उसको करंट नहीं पड़ता, अर्थ नहीं पड़ता। अर्थ नहीं पड़ता, करंट नहीं पड़ता। उसकी वजह यह होती है कि वो अर्थ ज़मीन के साथ लगा होता है जी बेशक। और वो अर्थ जो है वो ज़ायल, वो करंट उसका ज़ायल कर देता है। नमाज की बरक़ात भी ऐसे ही हैं। जब बंदा अल्लाह के अल्लाह के हुजूर खड़ा होता है और फिर क़याम करता है, फिर रुकू करता है, जितनी हमारे अंदर रेज़िस जो हैं, जो हम इंटरनेट यूज़ करके करते हैं, हर एक के पास 2-2 3-3 मोबाइल हैं, उसकी जो रेज़ जो हैं वो हमारे जिस्म के अंदर जाती हैं और बड़ी ख़तरनाक रेज़ होती हैं। जो ही हम सजदे में जाते हैं, हमारे पाँव पहले ही ज़मीन पर होते हैं और जब हमारा माथा ज़मीन पर लगता है तो वो जितनी रेज़िस हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होती हैं वो अल्लाह करीम उनका असर ज़ायल कर देता है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह करीम की ज़ात है। अब रोज़ा कैसा है? रोज़े के बारे में हम तो कहते हैं हमने भूख काटी है, प्यास काटी है, तो अब साइंस ने ये प्रूव किया है जो बंदा 12 महीनों में से 28 दिन, 27 दिन, 29 दिन, 30 दिन, ये उन्होंने तीनों तहकीकें की हैं कि जो बंदा इस तरह 12-12, 14-14 घंटे भूख और प्यास के साथ गुजारता है, भूख और प्यास के साथ गुजारता है, अल्लाह करीम उसको कैंसर जैसी मूजी मरज से महफूज रखता है। तो ये हमारे आपका इमामुल अंबिया ने 1400 साल पहले हमें बता दी। हमारा एक दोस्त था, वो कहता है मुझे जो है वो सर्वाइकल पेन थी, ये कमर की, ये जो नेक के ऊपर दर्द होती है इसको सर्वाइकल पेन कहते हैं, सर्वाइकल पेन थी। मैंने कितने लोगों को दिखाया, कहते हैं मैं इंग्लैंड चला गया, मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे ये पेन है, उसने मुझे सारे टेस्ट किया, MRI, CT स्कैन सारा कुछ किया, तो डॉक्टर ने मुझे एक फिजियोथेरेपी मेरे लिए तजवीज़ की। वो कहता है फिजियोथेरेपी क्या है? वो कहता है फिजियोथेरेपी तुम्हारी ये है कि तुमने दिन में 5-6 दफ़ा अपना हाथ गीला करके उसकी उल्टी साइड अपनी कमर की तरफ दोनों ये गर्दन के ऊपर फेरनी है, मसा करना है। तुमने 5 दफ़ा 6 दफ़ा पूरे दिन में ऐसे करना है। वो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं कितना गाफिल रहा, मैं नमाज से कितना दूर रहा कि अल्लाह के प्यारे हबीब ने तो ये हमें जो ये इन बीमारियों से बचने की तराकीब है ये तो 1500 साल पहले, 1400 साल पहले बता दी हैं। वो कहते हैं मैंने उसके बाद कभी नमाज नहीं छोड़ी, मुझे कभी तकलीफ भी नहीं हुई। तो ये रमज़ानुल मुबारक की नमाज की बरक़ात हैं। अल्लाह करीम जो है हम सब को इनके पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जी माशाल्लाह, आपने बहुत ही अच्छा जो है वो हमें दर्स दिया और ख़ुसूसन आपने जो ये आज ये तरतीब बनाई है, एक तो है जिस्मानी रोज़ा जो हम सुबह से लेकर शाम तक रखते हैं, और दूसरा आपने फरमाया कि जब इंसान बालिग होता है तो उस वक़्त भी उसका रूहानी रोज़ा शुरू हो जाता है। बिल्कुल, रूहानी रोज़ा उसके ऊपर, रूहानी रोज़ा, और वो चाहे मर्द हो या औरत हो, ठीक है ना। अल्लाह पाक ने फरमाया है ना साहब से वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि इंसान और मर्द और औरत जो को अल्लाह ने सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। बेशक, सिर्फ इबादत करना बंदे का काम है। बेशक बेशक, बहुत प्यारा आपने फरमाया। और फिर आपने जो आगे तसव्वुर दिया हमें नमाज का, और नमाज के साथ साथ आपने बहुत सारी बातें बताई, उसमें से ये भी आपने फरमाया कि ये बीमारियों को भी जो है वो रफ़ा दफ़ा करती है, जैसे कि आपने वाक़या सुनाया। और बाकी हदीसों में भी इस तरह के आते हैं कि जब बंदा नमाज पढ़ता है तो नमाज के साथ मुसाइब व आलाम जो हैं वो दूर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, जैसे कि और बुखारी में आता है कि 3 शख्स सफ़र पे जा रहे थे और वो एक जगह उन्होंने पनाह ली तो पत्थर आके गिर गया। अब उन तीनों ने अपनी जो खिदमात थे जो उन्होंने किए थे, तो रब ताला ने उसके सदके उसको भी हटा कर उनको जो है राह दिया और फिर आगे निकले। किबला मुफ्ती साहब, बेनमाजी बंदा ऐसा जो है वो बदबख्त होता है, ऐसा बदबख्त होता है बेनमाज बंदा कि अल्लाह करीम ने जो ऐसे हमारे औलिया हैं जो बुजुर्गान दीन हैं, वो तहज्जुदों में उठकर अपनी
اپنی مخصوص عبادات میں جو امت مصطفی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جی۔ حضور کا ارشاد ہے کہ بے نمازی جو ہے وہ ان دعاؤں سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو کلیکٹیولی سب کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک تو انڈیویجولی ہوتی ہے نا، بندے کی اکیلی دعا ہے، جی۔ ایک کلیکٹیولی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں یا اللہ کریم سب کو شفا دے دینا، جی سب کو یا اللہ کریم بیماریوں سے محفوظ رکھنا، جی، بے سب شک۔ کو سیدھے راستے پر لگانا۔ بے جو شک۔ بے نمازی ہوتا ہے وہ ان دعاؤں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نماز پڑھنے والے بندہ جو ہے وہ بڑی ہی خوبصورتی سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ جو ہی وہ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو فوراً فرشتے اس کو کہتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ یہ آپ نے تہجد کے حوالے سے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، تو میں نے ایک دن پہلے بھی یہاں گزارش کی تھی کہ آج ہر ایک بندہ اٹھتا ہے سحری کے لیے، یہ بڑا اچھا موقع ہے ہمارا۔ سحری کے لیے ہر بندہ اٹھتا ہے۔ اگر وہ 10 منٹ میں سحری کھاتا ہے، 20 میں کھاتا ہے، اس سے 10 منٹ یا 15 منٹ وہ پہلے اٹھے تاکہ تہجد کی نماز بھی ادا یہ کر لے۔ بالکل آسان، قبلہ کاری مفتی صاحب آپ نے بڑی ہی یہ آسانی کے ساتھ ہمیں جی۔ تہجد کا نمازی بھی بنا دیا بنا دے جی، اور یہ تھوڑی سی صرف کوشش ہے، جی 10 منٹ کی کوشش، جس طرح ہم 10 منٹ میں سحری کرتے ہیں اور اس سے 10 منٹ اگر اور زیادہ اٹھ جائیں زیادہ اٹھ تو اللہ کریم ہمیں اپنا قرب دیتا ہے۔ جی۔ جب تک بندے کی روح پاک نہیں ہوتی جی۔ اللہ کریم کی فیوز و برکات اور اللہ کریم اپنے انوار و تجلیات اس جسم پر نہیں ڈالتے۔ جی بے شک بے شک۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی اور بہت ہی سرور اور لطف آیا کہ آپ نے علمی انداز سے، علمی تحقیق سے ہمارے سامنے روزے کے، نماز کے مسائل رکھے، اور یہاں پر افطاری کا بھی انتظام ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے افطاری کا انتظام کیا ہے ان کے لیے، اور جتنے بھی یہاں پہ احباب ہیں، جتنے بھی ہمیں سننے والے ہیں، سب کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین وافوض امورنا الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ یا اللہ کریم، یہ جو ہم آج خوبصورت محفل میں مل بیٹھے ہیں، یا اللہ کریم اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ کریم ان کوہ نور چینل جو ہے، یا اللہ کریم انہوں نے یہ خوبصورت انتظام اور انصرام کیا، اور میرے قبلہ تایا جان پیر سید طالب حسین شاہ صاحب گردیزی کی یہ یاد ہے، جامعہ برکات العلوم میں ہم بیٹھے ہیں، اور جن کے محتمم اور بانی جو ہیں پیر سید طالب حسین شاہ صاحب ہیں، اور میرے انتہائی مشفق اور انتہائی مہربان میرے قابل احترام بھائی صاحبزادہ پیر سید ارشد حسین شاہ صاحب گردیزی، ان کی یہ محبتوں کا، ان کی محنتوں کا یہ ثمر ہے کہ یہاں پر اب بھی روحانی پیاس بجانے کے لیے بھی لوگ آتے ہیں، علمی پیاس بجھانے کے لیے بھی لوگ آتے ہیں۔ اللہ کریم ان کے فیوز و برکات میں بھی مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے، اور جو احباب اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں، دامے درمے قدمے سکھنے، یا اللہ کریم ان کو بھی، ان کے خاندان کو عزت اور آبرو سے، ان کی برکتوں کو، ان کے خاندانوں کو عزت اور آبرو سے مالا مال فرما۔ اور آج کے ہمارے اس خوبصورت محفل کے جو ہمارے روح رواں ہیں حاجی معراج الدین اور محمد بوٹا صاحب، یا اللہ کریم ان کے روح کو ہم مثال ثواب کرتے ہیں۔ یا اللہ کریم تو بڑا غفور الرحیم ہے، ان کے جنت الفردوس کے بالا خانوں میں جو ان کو یا اللہ کریم تو نے بلندیاں اور ترقیاں دی ہیں، ان کو مزید اضافوں میں اور بلندیوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ کریم تو بڑا غفور الرحیم ہے، قبلہ مفتی صاحب کو اور قبلہ ہمارے دیگر مہمانان ذی وقار کے فیوز و برکات میں، علم میں، عرفان میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ کریم رمضان المبارک کی برکات ہمیں مکمل طور پر اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔
یہ مغفرت کا عشرہ گزر رہا ہے، یا اللہ کریم ہمیں اپنی بھی مغفرت کروانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمارے جو آبا و اجداد، رشتہ دار، بہن بھائی دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ کریم ان کی بھی کامل بخشش اور مغفرت فرما۔ یا اللہ کریم تو بڑا غفور الرحیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی امداد فرما، ان کی فتح و نصرت فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ فصلی اللہ۔ خوش آمدید ناظرین کرام، جامعہ برکات العلوم سے آپ ایک خوبصورت پروگرام ملاحظہ کر رہے تھے۔ لاہور اور اس کے مضافات میں کچھ ہی لمحوں کے بعد اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ مقامی لوگ انشاءاللہ افطار کریں گے اور افطار اور مغرب کی نماز کے بعد ایک بار پھر ہم حاضر ہوں گے اور ہمارا پروگرام ہوگا، سیگمنٹ ہوگا ہمارے رمضان سلطان کا استخارہ، جس میں لائیو کال کے ذریعے آپ شامل ہوتے ہیں اور علماء کرام آپ کی تشفی و تسلی فرما رہے ہوتے ہیں وظائف کی صورت میں۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ خوش آمدید ناظرین کرام، پروگرام رمضان سلطان افطار کے بعد حاضر خدمت ہیں اور نماز مغرب بھی ہم نے ادا کی، افطار بھی، نماز مغرب بھی، پھر ہم نے انتظار کیا کہ کراچی والے بھی اذان مغرب سنیں، افطار کریں، اور اس کے بعد جناب ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں اور سیگمنٹ ہے ہمارا استخارہ۔ آپ کے علم میں ہے روزانہ آپ ہمیں لائیو کال کے ذریعے جوائن کرتے ہیں اور ہمارے علماء کرام آپ کی جو زندگی کے مسائل و مشکلات و پریشانیاں ہیں اس حوالے سے علماء آپ کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں وظائف تجویز کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ علماء کا جو پینل موجود ہے وہ الحمدللہ افطار سے ہی میرے ساتھ ہیں۔ افطار ٹائم 5 بجے کم و بیش ہم نے شروع کیا ہے، تو اس وقت سے یہ دونوں علماء میرے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے حضرت علامہ حافظ عبداللہ ثاقب صاحب تشریف فرما ہیں، یہ بھی ہمارے پروگرام استخارہ کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اور علامہ وقاص علی خالد صاحب بمائے اپنی تسبیح کے جناب موجود ہیں اور بڑے اچھے انسان ہیں، اللہ ان کو اور ان پر اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے، بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ اور بڑی عاجزی و انکساری والے، بڑی محبت والے تشریف فرمائے جناب، اور استخارہ کے حوالے سے روزانہ ہماری رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں وقاص علی خالد صاحب، اور علامہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حافظ عبداللہ ثاقب صاحب۔ وظائف پر ہم نے کلام بھی ہم تھوڑا بہت کر لیتے ہیں جب تک کہ آپ کی کال نہیں آتی۔ ٹیلی ویژن اسکرین پر ہمارے نمبر آ رہے ہیں، آپ فون اٹھائیے، نمبر ملائیے اور ہمارے پروگرام کا حصہ بن جائیے۔ زندگی کی بہت ساری مشکلات، پریشانیاں، تکالیف، دکھ ہیں، روزگار کا مسئلہ ہے، گھریلو جھگڑوں کا مسئلہ ہے اور دیگر آفات کا ذکر ہے، مقدمات کا سامنا ہوتا ہے، بہت سارے کسی ظالم جابر کا سامنا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے در پر دستک دینے سے انسان کی مشکلات، مصائب یکسر ختم نہ بھی ہوں تو کم ہو جاتے ہیں، کم نہ ہوں تو ان کا اثر اتنا محسوس نہیں ہوتا کہ جتنی شدت سے اگر آپ بغیر وظائف کے، بغیر ذکر و اذکار کے، بغیر قرآن کے، بغیر نماز کے اگر مشکلات کا سامنا کریں گے تو انتہائی تکلیف اور اذیت میں آپ کی روح اور جسم ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے پاس یہ ایک ویپن موجود ہے، ایک یہ بلٹ پروف آپ کے پاس یہ چادر اگر آپ کے پاس ہے، تو پھر آپ ان کا سہارا لیتے ہوئے وظائف، قرآن، نماز، تہجد، اشراق، چاشت، ان نمازوں کا سہارا لیتے ہوئے آپ مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کو لگے گا بھی نہیں کہ کوئی مشکل آئی ہے۔ مشکل آئے گی، جس طرح وہ لہریں اٹھتی ہیں نا سمندر میں، ساحل سے ٹکراتی ہیں پھر واپس چلی جاتی ہیں، تو آپ ساحل بن جائیں گے۔ بلائیں آئیں گی ضرور، ٹکرائیں گی بھی، لیکن پلٹ جائیں گی اور آپ اپنی زندگی میں اسموتھلی آپ انشاءاللہ سفر کریں گے۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے کہ مشکلات، پریشانیاں تو سب کے ساتھ ہی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا سہارا نہیں ہے حضرت مسلمان کے لیے؟ بالکل آپ نے درست فرمایا، آپ نے بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ وضاحت فرما دی۔ اسلام جو ہے یہ ایک مکمل نظام حیات ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑا، آپ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی صورت میں اللہ کا ایک ایسا انعام اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایسا زندہ معجزہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے کہ قرآن مجید سے جب انسان اپنی پریشانی اور مشکلات میں رجوع کرتا ہے تو اللہ اس پر ضرور کرم فرماتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں، اور وہ ان واقعات کے تسلسل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر وہ دعائیں انسان کے لیے حوصلہ اور سہارا بن جاتی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام سے جو منقول ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اب یہ الفاظ اللہ کے نبی کے ہیں اور اللہ کے نبی کو خود اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ تو قرآن مجید کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ نے مسلمانوں پر یہ کرم کیا کہ وہ الفاظ جو اللہ نے خود اپنے نبی کو سکھائے تھے ان کے ذریعے سے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے وہ ہم تک پہنچے ہیں۔ تو اگر پریشانی میں، مشکلات میں انسان قرآنی وظائف کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق اور اولیاء کرام کی تعلیمات کے مطابق ان وظائف سے جڑ جاتا ہے تو پھر جیسے آپ نے فرمایا یا تو پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں یا ان کا وہ امپیکٹ نہیں رہتا جو وظائف کے بغیر انسانی زندگی پہ ہوتا ہے، اور انسان کو ایک حوصلہ مل جاتا ہے ان وظائف کے ذریعے سے اور وہ توانائی محسوس کرتا ہے جس سے پھر وہ ان کو فیس کر لیتا ہے اور اس سٹرگل پیریڈ سے وہ نکل جاتا ہے۔ اور بندہ مومن کی تو یہ شان ہے جس کو قرآن نے بیان کیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ یہ سارا کچھ جو انسان برداشت کرتا ہے اور اللہ کی مایوس نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق چلتا رہتا ہے، تو اینڈ آف دا ڈے فرمایا وبشر الصابرین، انہی کے لیے خوشخبری ہے، انہی کے لیے بشارت ہے، وہی کامیاب ہوتے ہیں، وہی سکسیسفل ٹھہرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارکہ ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بہت سی مشکلات کا سامنا فرمایا اور آپ ایک چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ اگر وہ پریشانی ہے، وہ مشکلات ایک ذرہ بھی اس کا ہم پر آئے تو ہم کھڑے نہیں رہ سکتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے وہ روشن مثال چھوڑی ہے۔ ٹھیک ہے، کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب امان اللہ ہاشمی بات کر رہا ہوں سرگودا سے۔ جی امان اللہ صاحب، کیا سوال کریں گے؟ سر گزارش ہے کہ ماشاءاللہ بھی ہم نے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا خطاب سنا ہے، بہت اچھا کام کیا آپ نے یہ خطاب لگا کر، بڑی خوشی ہوئی ہے اس طرح کی ٹرانسمیشن ہم سننے کو ملتی ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، مسئلہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر لیڈیز، کوئی بھی لیڈیز ہو، روزہ رکھتی ہے اور روزہ رکھنے کے بعد 2 یا 3 گھنٹے گزر جاتے ہیں تو یوم جو تو ان کا ٹھیک ہے ہوتا ہے، ان کا ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں، صحیح چلیں، وہ جس بھی ایک ماں میں جو مبتلا ہو جاتی ہیں، وہ جس پریشانی میں یا اس کے لیے کیا کہتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل جواب دیتے ہیں امان اللہ صاحب، اور ہم سے زیادہ سالار صاحب بہتر سمجھ گئے۔ جناب کیا فرمائیں گے؟ جو بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جو عورت نے روزہ رکھا ہے پھر اس کے جو مخصوص ایام کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے تو روزہ تو جاتا رہے گا، کفارہ اس میں نہیں ہوگا، شریعت نے اس کو چھوٹ دی ہے، اس کے لیے یہ سہولت ہے، تو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، یہ ایام آنے ہی آنے ہیں اور پھر یہ گزر جانے ہیں، جب وہ ٹھیک ہو جائے اس کے بعد رمضان کے روزے رکھے گا۔ ٹھیک ہے، اس سے کوئی ہاں کچھ بھی نہیں ہے، دیکھیں وہ روزہ رہا ہی نہیں ہے تو اس پہ تو شریعت نے بھی کہا ہے، ہاں اختیار ایسے ہی اللہ کی طرف سے جی بالکل ایسے، صحیح، اس لیے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہم بات کر رہے تھے ابھی اس حوالے سے کہ جو وظائف پڑھتا ہے یا رہتا ہے اس کے معمولات میں ہیں، جس کے قرآن سے تعلق ہے، نماز سے تعلق ہے، وقاص بھائی کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایک وظائف سے تعلق، نماز، قرآن سے تعلق، وہ زندگی بڑی دلنشی سی محسوس ہوتی ہے، بڑی کیا کہنا چاہیے کہ پرسکون، اور یہ جو آپ کا دل ہے نا یہ بڑا ہی تحمل میں رہتا ہے، اور کچھ بھی ہوتا رہے یہ کہتا ہے بس اب ٹھیک ہے، اللہ کی کرم بارگاہ سے کرم ہوگا،
اور پھر اچھا ایک اور بھی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جس طرف جاتا ہے جو اس کے معمولات زندگی ہیں اس میں اطراف و اکناف کی چیزیں جو ہے نا وہ اس کے حق میں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایسے یہ میں نے دیکھا ہے, مشاہدہ بھی آپ بزرگوں کا مشاہدہ ہے. اچھا ایک بندہ وہ ہے کہ جس کا کوئی سرے سے تعلق ہی نہیں ہے, یعنی اس دور سے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ بھی گزرے ہوں کہ ہم لوگوں نے بھی ایک دور وقت ایسا گزارا ہو کہ جب ہم اس قسم کے معمولات میں نہیں تھے, ذکر اذکار میں نہیں تھے, تو زندگی انتہائی بھیانک قسم کی تھی. بالکل صحیح. یعنی ذرا سی مشکل پر بوکھلا جانا, گھبراہٹ طاری ہو جانا, نیند سے اٹھ کے گھبراہٹ, صبح اٹھ رہے ہیں گھبراہٹ, رات کو سو رہے ہیں تو گھبراہٹ. اس پر بات کریں گے, کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کیا سوال کریں گے؟ جی لمحہ ہمارے گھر میں لڑائی نہیں جاتی ہے. اچھا گھر میں لڑائی رہتی ہے؟ جی ٹھیک ہے. بہت زیادہ لڑائی رہتی ہے. لڑائی کس میں رہتی ہے؟ ماں باپ میں رہتی ہے یا آپ بھائیوں میں رہتی ہے, بہنوں میں رہتی ہے, کیا ہے؟ ٹوٹلی آل ٹو آل فیملی میں جھگڑتے رہتے ہیں. سارے ہی لڑتے رہتے ہیں؟ جی چھوٹی چھوٹی سی بات پہ. چھوٹی چھوٹی سی بات پہ تحمل نہیں ہے, ٹالرنس نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, اس پر کلام کریں گے جناب. کیا فرمائیں گے علامہ وقاص علی خالد صاحب؟ گھر میں جھگڑے, شیطانیت, پریشانی, لڑائی, بات بات پہ صبر نہیں. اچھا ایک اور بات بھی ہے نا, وظیفہ تو آپ بتائیے گا. چھوٹا بڑے کو برداشت نہیں کر رہا ہے, بڑا چھوٹے کو برداشت نہیں کر رہا ہے, بھائی بہن کو برداشت نہیں کر رہا ہے, بہن بھائی کو برداشت نہیں کر رہی, ذرا سی بات پہ الجھ رہے ہیں, پھر ماں باپ انوالو ہو جاتے ہیں جھگڑے میں. بالکل ایسے. میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا وظیفہ بتانے سے پہلے کہ جب طبیعتوں میں, مزاجوں میں نرمی نہیں ہوگی, برداشت نہیں ہوگی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ اگر چھوٹا ہے اس کو بڑے کی بات برداشت کرنا پڑے گی اور بڑے کو چھوٹوں پہ شفقت کرنا پڑے گی. یہ دو طرفہ ریلیشن ہے. یہ نہیں کہ بڑا کمال کرتا رہے اور لڑائی کرتا رہے, چھوٹا برداشت کرتا رہے. بڑا بھی شفقت کرے اور گھر کے ماحول کو جنت بنانا چاہیے, اچھا بنانا چاہیے. تب ہوگا جب برداشت کی قوت پیدا ہوگی, اور برداشت سبھی میں ہونی چاہیے. ساتھ آپ گھر میں تلاوت قرآن مجید کا معمول بنائیں, اور تلاوت قرآن مجید جس گھر میں ہوتی ہے اس گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے. ہم نے گھروں میں قرآن پاک تو رکھا ہے مگر کھول کے پڑھنا گوارا ہم نہیں کرتے. پلیز آپ فجر کی نماز کے بعد یا جب بھی سہولت ہو گھر کا کوئی ایک فرد بھی قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا لے. اللہ پاک کرم فرمائیں گے. درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھا کریں اور قوت جو صبر و برداشت ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں. یہ کرنے سے ہی آپ کے گھر کا معاملہ ٹھیک ہوگا. تلاوت قرآن مجید گھر میں کیجئے, اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور معاملات نا اتفاقی نا چاکی کے ٹھیک ہو جائیں گے, اور جھگڑا بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اگر آپ ختم کرنا چاہیں گے تو. ٹھیک ہے, کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. میں ایسا کوئی وظیفہ نہیں, میرے 2-3 مہینے سے حالات بہت خراب ہیں. گاڑی سے ڈرائیوری کرتا ہوں, وہ بھی گاڑی چلاتا ہوں خراب رہتی ہے ہر وقت. اچھا روزی کا مسئلہ ہے, گاڑی چلاتے ہیں گاڑی خراب ہو جاتی ہے, پریشان رہتے ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس میں یہ ہے کہ ایک تو کوشش کریں یہ باوضو رہیں, اور دوسرا یہ نماز کے معاملات میں سستی کرتے ہیں, ذرا نماز کے معاملات اپنے جو ہیں ان کو باقاعدگی میں لائیں, اور استغفار کی تسبیح جو ہے ایک وہ ڈیلی کی پڑھیں اور درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ اللہ کریم مہربانی فرمائے گا. صحیح, کیونکہ استغفار جو ہے یہ روزی کے دروازے کھول دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی بڑی برکات ہیں, اور ایک برکت یہ ہے کہ اللہ تمہیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے تمہیں یعنی بالکل کوئی ہوپ ہی نہیں ہوتی, تو اللہ وہاں سے بھی اسباب پیدا فرما دیتا ہے. تو استغفار کی کثرت کریں, درود شریف کی کثرت کریں, اور باوضو رہیں, اور نماز کی باقاعدگی کریں, نماز میں سستی نہ کریں. انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے معاملات آسان بھی فرمائے گا اور رزق میں بہتری بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام سر, محمد الباہر نام میرا, صبح سندھ سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی کیا سوال کریں گے؟ سر مولوی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میری بیوی میرے سے بنتی نہیں ہے, وہ 8 دن یہاں رہتی ہے تو پھر ناراض ہو کر کپڑے لٹے لے کر میکے چلی جاتی ہے. اچھا, اور یہ مسئلہ ہے, ہمارا جھگڑا بھی چلتا رہتا ہے, اس لیے تو آپ وجہ بتائیں کہ ہم کے گھر کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی شادی کو؟ سر 4-5 سال ہو گئے. 5 سال ہو گئے. جی. اچھا بچے ہیں؟ جی جی. بچے کتنے؟
हाँ बच्चे हैं, लेकिन मैंने शादी जो की है वो तलाकशुदा औरत है। अच्छा, उससे पहले उसके ईश्वर के बच्चे हैं, वो तो लेके रहते हैं, हमारे पास नहीं रहते। नहीं आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे अगले घर वाली जो थी उसमें 5 लड़कियां 4 लड़कियां हैं। अच्छा माशाल्लाह। उसका इंतकाल हो गया, फिर दूसरी शादी होने की। ठीक है ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, तलाक याफ्ता औरत से शादी करनी चाहिए, लोग करते हैं। हमारे अकाबरीन और मेरे आका व मौला हुजूर सैयद आलम ने की है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि शादी करने के बाद निभाना, संभालना, प्रॉपर अपने सिस्टम को चलाना, ये मर्द की भी जिम्मेदारी है और औरत की भी जिम्मेदारी है। क्या फरमाएंगे अल्लामा इस साहब? हवाले से ये अर्ज़ है कि ये जो रिश्ता है शादी का, ये कायम ही मोहब्बत पे होता है, और ये भी वहीं घूम के बात आएगी बर्दाश्त पे भी। मियाँ बीवी के रिलेशन में भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, बर्दाश्त भी करना पड़ता है। अगर औरत बर्दाश्त नहीं करेगी फिर भी प्रॉब्लम होगी, मर्द नहीं करेगा फिर भी प्रॉब्लम होगी। तो वो बहन अगर हमारा प्रोग्राम देख रही है तो ये बड़े बेचैन हैं, आप इनके पास आ जाइए, मोहब्बत के साथ रहिए, हमारी दुआ भी है और हमारी गुजारिश भी है। और इनके लिए बस ये मैं वजीफ़ा ही बताऊंगा कि आप मोहब्बत के साथ भी उनसे बात किया करें और चाहत से उनके साथ मिला करें। और आप भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाते हैं सम टाइम, जिस वजह से प्रॉब्लम होती है, अपने आप को कंट्रोल में रखें। और या अजीज़ हो या वदूद हो कि एक तस्वीर रोज़ाना कीजिए, अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद व सलाम पढ़ें। या अजीज़ हो या वदूद हो आपने 100 टाइम्स पढ़ना है, एक तस्बीह करनी है, अल्लाह पाक करम फरमाएंगे और आपकी मोहब्बत भी बढ़ेगी। और इंशाअल्लाह वो जो सामान उठा के मेके चली जाती हैं, इंशाअल्लाह वो भी नहीं जाएंगी। अच्छा, आपको बेचैनी कैसे नजर आई इनकी? जी, बेचैनी आपको कैसे नजर आई? बेचैनी पर नज़र आ गई बस। अच्छा, बस जो बंदा इतनी बेचैनी से कॉल कर रहा है तो वो बेचैन ही है ना, परेशान और है। परेशान ही है। तो बस ये नज़र यही तो नज़र आती है। जो बंदा कॉल उठा के कर रहा है तो वो कितना बेचैन है, कितनी इसकी मोहब्बत है। अल्फाज में भी बेचैनी महसूस हो रही थी। और ये मोहब्बत है। बेचैन कौन होता है? कोई किसी के लिए बेचैन होता है तो ये वो क्यों नहीं बेचैन हो रही जो कही है? हमने वही तो अर्ज़ किया है कि वो जो ना वो भी आ जाए। हमने उससे गुजारिश भी की है कि अगर बहन सुन रही है तो इन्हें मज़ीद परेशान ना करें। साथ में उनको तस्बीह बता दी है ताकि वो जो बेचैन नहीं है ना वो भी इसकी मोहब्बत में आ जाए और ये मोहब्बत का सिलसिला चलता रहे। सही, ठीक है। हाँ, अल्लाह करे जी ऐसे ही हो। लेकिन जहाँ ये आने जाने की रिवायत चल पड़ती है ना, ये सामान उठाया तो मैं चली, सामान उठाया मैं चली, बहुत बुरी आदत है ये तू चला मैं चली वाली जो कहानी है ना, ये फिर बड़े मसाइल हैं, इसके मसाइल हैं। अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए। दुआ कर सकते हैं हम, खाली वज़ाइफ से काम नहीं चलता जी, बिल्कुल ऐसे। हिदायत, अल्लाह इन्हें हिदायत दे। सबसे पहली बात तो ये है। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शिकिला बात कर रही है, जिला उकाड़ा के शहर हुजरा शामकीन से। जी मेरी बहन, कैसे? 7 माह से मेरे मियाँ बेरोजगार है, हम वो भी नमाज के पाबंद है और मैं भी। मेरा बेटा माशाल्लाह 10 साल का और वो रोजे रख रहा है। प्लीज हमें कोई विज़ायत बता दें जिससे हमारे को कोई छोटी मोटी जॉब ही मिल जाए। ठीक है, ठीक है जी अल्लामा साहब। इसके लिए जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया था कि इस्तिग़फ़ार जो है उसकी तस्बीह भाई साहब को ये हमारी बहन कहें कि वो भी पढ़ें, ये भी पढ़ें, और साथ कुरान मजीद की तिलावत का मामूल बनाएं। सुबह फजर के बाद कुरान मजीद की तिलावत करें और कोशिश करें कि भाई साहब बावज़ू रहें और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ते रहें। जितना ज़्यादा दरूद पाक पढ़ेंगे उतनी जल्दी इंशाअल्लाह आपकी जॉब का मसला जो है ये हल हो जाएगा। क्योंकि दरूद शरीफ जो है ये बहुत बड़ा एक आपका वजीफ़ा भी है और एक मोमिन का हथियार भी है, जिससे अल्लाह की रहमत भी मुतवज्जे होती है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत भी इंसान के शामिल हाल होती है। और जब अल्लाह और उसके रसूल की रहमत शामिल हाल हो जाए तो फिर सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो भाई साहब से गुजारिश है इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह पढ़ें। और ये जब हम तस्बीह का कहते हैं तो ये याद रखिएगा कि इससे पहले भी अव्वल आखिर 11 मरतबा कम अज़ कम दरूद पाक आपने लाजमी पढ़ना है। क्योंकि अव्वल आखिर दरूद शरीफ होगा तो फिर उस वजीफ़े की कबूलियत या उस जो कलिमात आप पढ़ते हैं उसकी कबूलियत यकीनी हो जाती है और अल्लाह की रहमत जल्दी मुतवज्जे हो जाती है। तो आप इस्तिग़फ़ार और दरूद शरीफ ये करें, इसका एहतमाम करें और घर में आप कोशिश करें कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जितना मुमकिन हो, क्योंकि ज़ाहिर जॉबलेस हैं आपके शौहर, तो कुछ थोड़ा बहुत सदका, क्योंकि जब परेशानी इस तरह की माली आती है तो अल्लाह की बारगाह में लगाने से अल्लाह जो है वो रिज़्क़ को बढ़ा देता है और दरवाज़े बंद भी खोल देता है। तो ये काम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम फरमाएगा। सही, एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम जनाब, क्या सवाल करेंगे और कौन साहब बात कर रहे हैं? मैं सिकंदर अली बात कर रहा हूँ बट्टा चौक से। बटा चौक लाहौर से। जनाब क्या सवाल करेंगे? मैंने सर बेटे के बारे में पूछना था कि मेरा बेटा है, वो पिछले रमजान में भी बीमार हुआ था, वो 3-4 महीने बीमार रहा था, अच्छा, और अभी इस रमजान में फिर वो बीमार हुआ है काफी ज्यादा। क्या बीमारी है उसको? और उसको मसला ये है कि जिधर लेके जाते हैं कोई कहता है तवीज़ है, कोई कहता है इसको काला जादू है। अच्छा, नाम बताएं क्या है बच्चे का? तो इस बारे में कोई आप रहनुमाई फरमा दें। बच्चे का नाम बताइएगा। जी, बच्चे का नाम बताएं, बच्चे का नाम। नाम सर अफरा से आप। क्या नाम बताएं? नाम क्या है? दोबारा बताइएगा नाम। जी, नाम दोबारा बताएं बच्चे का। अफरा सियाब नाम है सर, अफरा सियाब। अफरा सियाब, अफरा सियाब, अच्छा सही। उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? उम्र, एज? वालदा का? हाँ जी, वालदा का नाम बताओ। वालदा का नाम बता दें चलें। नसीम अख्तर। नसीम अख्तर। बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे की उम्र है 27 साल। ठीक हो गया, ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। पहली बात तो इस हवाले से ये है कि रूहानी हवाले से इसके साथ कोई ऐसा मामला नहीं है कि ये बहुत परेशान हो और इन चक्करों में पड़ें कि ये हो चुका है, वो हो चुका है। प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो भी लें और अच्छे से डॉक्टर को चेकअप भी करवाएं। तो साथ में 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद व सलाम पढ़ के पानी पे दम करके सहरी के वक्त भी पिए और इफ्तार के बाद किसी भी टाइम पी सकता है। वो 2 दफ़ा ये अमल करना है, दिन में या रात में, सहरी में या इफ्तार के बाद, जो है ना 2 दफ़ा 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद व सलाम पढ़ी गए। इंशाअल्लाह ताला आपका बेटा ठीक हो जाएगा। साथ में जो ट्रीटमेंट है उसमें गफलत ना आप करें, इंशाअल्लाह ताला बुखार बीमारी सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जनाब, एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बात कर रहे हैं? जी, मैं आरिफ अब्दुल मतीन अर्ज कर रहा हूँ। जी आरिफ साहब, क्या पूछेंगे? जी सर, ये है कि बहुत ज़रा परेशानी सी है, घर वगैरह का मामला है। अच्छा, जी, समझ गया। कुछ ये है कि घर नहीं कोई मिल रहा, ये है किराए के घर में रह रहे हैं। अच्छा, तो माली ने जवाब दे दिया, वो घर नहीं कोई मिल रहा, माली तो परेशानी। कह रहे हैं कि कोई। ठीक है, ठीक है जनाब, बिल्कुल आपको बताते हैं, हमारे साथ रहिए। अल्लामा साहब क्या फरमाएंगे? जी, इसके लिए गुजारिश ये है कि ये माली मामलात जो हैं इनमें तो एक इस्तिग़फ़ार की तस्बीह तो लाजमी है, ये आपने करनी है। दूसरा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये एक तस्बीह साथ आप इसके शामिल कर लें और एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की करें। और दुरूद शरीफ जो है वो आपने अपने रोज़ाना की रूटीन में इसको शामिल कर लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आसानी फरमाएगा और जल्द ही मुतबादिल घर का इंतज़ाम हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आपने बात की थी रूहानियत के हवाले से, वज़ाइफ के हवाले से, ये इतना इंसान को लुत्फ़ आता है कि लगता है ये कितना मज़ेदार जहान है ये। इससे पहले हम कहाँ दुनिया में गुम थे और पता नहीं क्या क्या मामलात थे। आए हैं नमाज की, देखिए पहले फ़राइज़ हैं, जो फ़राइज़ का पाबंद है उसके बाद वज़ाइफ हैं। फिर आप वज़ाइफ करेंगे तो फिर आपको लुत्फ़ भी मिलेगा, बरकत भी आएगी, रिस्क भी मिलेगा। अगर तंगी आ भी जाएगी तो आप सब्र करेंगे, क्योंकि सब्र का बहुत बड़ा इनाम है, क्योंकि खालिक़ कायनात को इल्म है कि सबसे मुश्किल काम इनके लिए सब्र करना होगा। ये बात बात पे ववेला करेंगे, इनकी ज़ुबान शिकवा दराज होगी, इसलिए फरमाया कि सब्र करने वाले का अजर बहुत बड़ा है। तो ये जब इंसान नमाज की तरफ आता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, वज़ाइफ करता है, तो उसकी तबीयत में एक चैन आता है, वो सब्र करता है, वो बर्दाश्त करता है, वो मेहरबान हो जाता है। ये बहुत बड़ा जहान है रूहानियत का, नूरानियत का, इस पे कदम रखना चाहिए। ये नहीं कि आप परेशान बीमार हो तब भी आप आएँ तो सही, आपको बड़ा लुत्फ़ आएगा। अच्छा अल्लामा साहब, सदका खैरात आपने भी फरमाया कि परेशानी इंसान पर आती है, माली मुश्किलात, तंगी, तकालीफ आती हैं, तंगदस्ती आती है, रोज़ी की फरावानी नहीं होती, सदका देने के लिए पैसे नहीं है। मैं तो लोगों से कहता हूँ खाना खिलाओ, गरीबों को खाना खिलाओ, अल्लाह तुम्हारे हालात को अच्छा करेगा। लेकिन अगर नहीं है किसी के पास तो फिर मैंने ये कहा कि भाई आप चेंटियों को बिस्किट डालना शुरू कर दें, केक डालना शुरू कर दें, चीनी डालना शुरू कर दें। 10 रुपये कम अज़ कम आप लगा दें इन चीज़ों पर, तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बरकतें आ जाएंगी। इस पर कलाम करेंगे, कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं अख्तर शाह बात कर रहा हूँ अहमदाबाद से। जी अख्तर साहब, क्या सवाल करेंगे? जी,
بات کرنی ہے کہ یہ صدقہ خیرات زکوٰۃ یہ ہم پہ حرام ہے. سید تو پر میں اپنے رشتے داروں کے بلوں والوں کو منع کرتا ہوں تو مجھ سے غصہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں منع کرتے ہو. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ مہربانی. ٹھیک ہے جناب علامہ صاحب. صدقہ خیرات بالکل دیکھیں یہ زکوٰۃ سید پہ یہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے نا یہ آپ کے مال کی میل ہوتی ہے. اور سادات جو ہیں یہ تو سردار ہیں ہمارے, یہ قابل احترام ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ان کو میسر ہے, تو ان کے لیے یہ نہیں. لیکن اس کا متبادل یہ ہے کہ امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ زکوٰۃ نہیں, صدقہ نہیں, خیرات نہیں, ہدیہ پیش کرنا ہے ہم نے سادات کی خدمت میں. اور اگر کسی علاقے میں سید رہتے ہیں اور لوگ ان کی خدمت میں ہدیہ نہیں پیش کرتے تو یہ ان کی بدنصیبی ہے, یہ ان کی بدقسمتی ہے. سادات جب تک موجود ہیں یہ دنیا قائم ہے, یہاں امن ہے, یہاں اللہ کی رحمتیں ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس نسبت کا حیا کرتے ہوئے سادات جتنے بھی سن رہے ہیں آپ کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے, صدقہ نہیں ہے, خیرات نہیں ہے, کیونکہ آپ سردار ہیں, آپ کے لیے صرف ہدیہ ہے. اور امت پر یہ لازم ہے کہ وہ سادات کو ہدیہ پیش کرے, اور جو ہدیہ پیش کرتے ہیں اللہ ان کو دین میں دنیا میں سرخروئی, کامیابی, عزتیں اور بہاریں نصیب فرماتا ہے. بالکل اس بات کا خیال کرنا چاہیے علامہ صاحب, اور اپنے محلے میں, اطراف و اکناف میں, گاؤں میں, دیہات میں, جہاں جہاں سید ہوں ڈھونڈ کر ان کے حالات. ہم ابھی ہمارا جو موضوع تھا پڑوسی کے حوالے سے, تو ہمارے پاس تو بہت سارے ابھی میرے پاس جو عنوانات تھے کہ ہم جو پڑوسی کے ہمسائے کے حقوق کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے سید پر بھی بات کرنی تھی کہ اگر کسی محلے میں سید موجود ہے اور وہ قسمہ پرسی کی حالت میں ہے, مفلس ہے, تو جتنے دوسرے لوگ ہیں وہ زکوٰۃ, خیرات, صدقات نہیں, ہدیہ, شکرانہ ویسے جا کے خدمت کریں, اللہ کے نبی کی نسبت سے خدمت کریں کہ میرے آقا و مولا کا خون ہے, آپ کا خاندان ہے, آپ کے گھرانے کی چشم و چراغ ہے, تو ہمیں کرنی چاہیے. اور بالخصوص یہ جو وقت ہے رمضان کا, اس میں بھی خاص طور پر عام دنوں میں بھی ہمیں یہ ذہن دوڑانا چاہیے کہ یار کہیں ہمارے علاقے میں, ہماری گلی میں کوئی سید زادہ, کوئی سید زادی ہے جو ہماری امداد کی منتظر ہے, اس کے کہنے سے پہلے آپ پہنچ جائیں اور اس کی زبان پر آئے, آپ جا کے ہدیہ کر دیں کہ جی میری جانب سے یہ ہدیہ ہے, نہ کہ زکوٰۃ, صدقات اور خیرات. آپ نے تو امت کو دیا ہے, ہمیشہ دیا ہے. بالکل ایسے. حضرت مولا امام حسن پاک کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا, اگر وقت ہو تو میں. جی بسم اللہ. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ ایک سائل آ گیا. اس نے آ کے عرض کیا کہ مجھ پر اتنا قرض ہے, 400 450 سکہ رحج الوقت. تو شہزادہ رسول نے عطا فرما دیا, لیکن آپ رونے لگے. وہ شخص تو چلا گیا اور آپ رو رہے ہیں. آپ کے ساتھیوں نے حیران پریشان ہو کے عرض کیا, آقا یہ تو خوشی کا مقام تھا کہ ایک سائل آیا اور آپ نے اسے عطا فرما دیا, تو آپ اس پہ رو رہے ہیں. تو مولا حسن مجتبی فرمانے لگے کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جب انسان کسی کے دروازے پہ جاتا ہے نا تو کئی بار مرتا ہے, کئی بار مرتا ہے, اس کی موت ہوتی ہے, کبھی ارادہ بناتا ہے, ٹوٹتا ہے, پھر قدم قدم پہ مرتا ہے, پھر آ کے وہ سوال کرتے ہوئے مرتا ہے. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے کیوں خود سے نہ پتہ چلا, میں اس تک کیوں نہ پہنچا, اس کو میرے دروازے تک کیوں آنا پڑا. تو سعادت تو دینے والے ہیں. اگر ظاہری طور پہ اللہ آپ کو یہ سعادت دے دے کہ کسی سید کی خدمت آپ کو میسر آ جائے تو سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت کریں. آپ نہیں دے رہے, دے پھر بھی وہی آپ کو رہے ہیں, کیونکہ پتہ نہیں اس آپ کے تحفے کی برکت سے رب نے آپ پر کتنا کرم فرمایا. آپ ان پہ کوئی احسان بھی نہیں کر رہے. بالکل. اگر آپ دل میں سوچ رہے ہوں کہ جی میں مال والا ہوں, دولت والا ہوں, اور میں جا کے پیسے جو ہے نا سید کو دے رہا ہوں, تو یہ آپ کوئی احسان نہیں کر رہے, نہ آپ کو تیر مار رہے, یہ ان کا حق ہے, آپ کو دینا چاہیے جا کر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی میری بہن آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے, ہلکی آ رہی ہے. جی سوال. میں نے اپنا نام بتایا پروین اختر. جی. تو میری بیٹی ہے, ڈاکٹر MBBS, تو وہ ڈپریشن ہے اس کو 15 سال سے. ابھی بھی ایڈمٹ کیا کروایا, وہ اس کو 1 سال ہو گیا, وہ ٹھیک نہیں ہو رہی. گھر بھی وہ بہت لڑائیاں جھگڑے کرتی ہے, مجھے بھی بلکہ مارنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا میں نے. تو بچی آپ کی شادی شدہ نہیں ہے؟ نہیں جی, شادی بھی نہیں کی اس نے. تو 15 سال سے وہ ڈپریشن کی مریض ہے, شدید قسم کا ڈپریشن ہے. سال ہو گیا وہ ایڈمٹ کروایا ہوا اس کو میں نے. ایج کتنی ہے آپ کی بچی کی؟ ایج جی 39.
39 39 سال. ٹھیک ہے میری بہن، آپ ہمارے ساتھ رہیے. ابھی انشاءاللہ آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس کا کوئی حل آپ کو بتائیں گے. جی علامہ صاحب. اس حوالے سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں رب کائنات ہماری اس بہن کو اس ڈپریشن سے باہر نکالے، اور جو کیفیت اس بہن نے بتائی ہے وہ اچھی نہیں ہے. عمر بھی بڑھتی جا رہی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، 15 سال سے یہ معاملات ہیں. اللہ پاک کرم فرمائے. اس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور دعا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کا. آپ تہجد کے وقت میری بہن اپنی بیٹی کے لیے دعا مانگا کریں اللہ سے، انشاءاللہ تعالی یہ ٹھیک ہو جائیں گی بہن. آپ نے میں 2 عمل بتاؤں گا، 2 بہت آسان عمل ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ڈپریشن سے وہ ہماری بہن نکل آئے گی باہر. اللہ پاک کرم فرمائیں گے. وہ آپ نے کرنا کیا ہے، 3 تسبیحات درود پاک کی، اور 1 تسبیح آپ نے کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. 3 تسبیحات درود پاک کی کرنی ہے، اور 1 تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیجئے. اور کہیں اپنی بیٹی کو کہ وہ کر لے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو آپ کر کے اس کے لیے دعا کریں. اور ہم بھی دعا کرتے ہیں خالق کائنات آپ کو اس اذیت سے باہر نکالے، آپ کی بیٹی کو اذیت سے باہر نکالے. جب ہم دین سے دور ہوں گے، دنیا کی طرف آئیں گے، تو لا محالہ ڈپریشن کی طرف آپ جائیں گے. جو اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، نماز کی پابندی کرنے والے، درود و پاک پڑھنے والے ہوتے ہیں، کائنات کی جتنی بھی مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں وہ جھیل جاتے ہیں. اور ڈپریشن یہ اتنی بڑی ایک وبا بن چکا ہے پوری دنیا کے اندر. دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں آپ کو ڈپریشن کے مریض ملیں گے، مگر جو مسلمان ہے وہ اس کے پاس سب سے بڑا ہتھیار نماز اور درود پاک کا ہے. درود پاک کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ ڈپریشن دور ہو جائے گا. جزاک اللہ جناب وقاص علی خالد صاحب، آپ تشریف لائے، وقت دیا آپ نے. علامہ سید عبداللہ ثاقب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، بڑا قیمتی وقت بھی دیا آپ نے، اور بڑی سیر حاصل گفتگو بھی رہی. اللہ کریم انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی سیم ٹائم. اور رمضان الکریم کا مہینہ ہے جناب، بڑی تیزی سے گزر گیا ہے. آدھا رمضان جا چکا ہے کم و بیش، اور آدھا کم و بیش رہتا ہے، یا آدھے سے تھوڑا سا زیادہ رہتا ہے ابھی. تو ابھی بھی موقع ہے، گولڈن چانس ہے. اللہ کے حضور سربسجود ہو جائیے اور کوشش کیجئے کہ رب راضی ہو جائے. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العالمین جتنے لوگ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے میرے مولا تمام کے مسائل کو حل فرما. میرے مولا جو اس دعا میں شامل ہے، ہماری بہنیں، بھائی، دوست احباب، بزرگ جوان، بالخصوص جو ہماری بہن ڈپریشن کا شکار ہے، یا رب العالمین سب کو صحت سلامتی عطا فرما. جو جسمانی روحانی امراض کا شکار ہے میرے مولا شفا کامل عطا فرما. میرے مولا جو تنگ دست ہیں خوشحالی عطا فرما. جو قرضوں کے بوجھ تلے میرے مولا آ چکے ہیں ان کو اس سے نجات عطا فرما. جو جادو ٹونے بندشوں کا شکار ہیں یا رب العالمین میرے مولا سب کو اس سے نجات عطا فرما. میرے مولا جو دکھی ان کو سکھ عطا فرما. ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک کے والد گرامی کی وفات ہو چکی، یا رب العالمین ان کی بخشش فرما کے درجات بلند فرما. لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. میرے مولا اور بھی جتنے احباب جہان فن سے کوچ کر کے سب کی بخشش فرما. جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے میرے مولا کرونا وائرس سے ہم سب کو محفوظ فرما. اس وبا سے پوری دنیا کو، عالم اسلام کو، پاکستان کو محفوظ فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.